اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کل جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں میں نے شجرے کو جینیالوجی جو ہے فیملی ٹری حضرت ابراہیم سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے کل آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا. آج جو ہے وہ ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھنے والے ہیں، اور اس سیرت کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس میں مختلف انبیاء، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ مکہ کس طرح سے پہنچے. کل ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا جائے مکان اور ان کے جو معاملات تھے وہ سارے کے سارے معاملات ان کے فلسطین کے تھے، لیکن وہ پہنچے کہاں پہ؟ وہ پہنچے مصر. تو یہ جو ہجرت ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انبیاء کے لیے اور رسول کے لیے. جو ہے جو ان کا جو جائے مکان ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ پیدا کہاں ہوئے اور پھر وہ پہنچے کہاں. اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہجرت جس کو کہتے ہیں وہ یہاں پہ جو ہے انشاءاللہ ہجرت والے معاملات آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہوئے مکہ میں، لیکن یہ کہ جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں سے ایک نیا کیلنڈر جو ہے ہمارا وہ شروع ہوا جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں. خیر انشاءاللہ یہاں پہ آج ہم دیکھنے والے ہیں، اور میں پہلے سے آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ ہم تقریباً سمجھ لیجئے کہ 3 ادوار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اب یہاں نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اس بات کو کہ یہ پیدا تو ہوئے ہیں عراق کے مشہور شہر بابل میں، جس کو بیبیلونیا بھی کہتے ہیں جس کو آج کے دور میں، لیکن قرآن میں جو ہے اس کو بابل کا نام دیا ہے، یعنی اس زمانے میں اس کا بابل نام تھا. اب یہ پیدا ہوئے ہیں بابل میں، ٹھیک ہے جی، عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہاں کچھ معاملات ان کے طے پائے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی قرآن کی روح سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. وہاں کچھ معاملات ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے جو ہے پہلی ہجرت انہوں نے کی ہے عراق کی طرف سے. انہوں نے جو ہے وہ پہلی ہجرت کی ہے کہاں؟ شام کی بستیوں کی جانب. وہاں پہ بھی کچھ معاملات وغیرہ ہوئے ہیں، کچھ سال زندگی کے چند سال جو ہے کچھ مناظرے ہوئے ہیں، کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے، کچھ اس طرح کا ہوا ہے. لیکن وہی بات کہ کافروں کی بستی تھی، مشرکوں کی بستی تھی، کوئی ستارہ پرست تھا، کوئی بت تراش تھا. وہاں سے بھی پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں سے بھی ہجرت کر لی. پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی کچھ مسائل درپیش آئے ہیں، اور یہ سارے مسائل جتنے بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب قرآن کی روح سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا آج. تو اس میں یہ کہ میری بات میں انشاءاللہ تعالیٰ قصے کہانیاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی. تو جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں ان آیات کو ان کا کم سے کم آپ ترجمہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آیت نمبر ڈال کے، ٹھیک ہے، یا کم سے کم ان کی آیت جو ہیں ان کے نمبر تو کم سے کم آپ مینشن کیجئے گا کہ یہاں اس آیت سے لے کر اس تک میں یہ بات ہو رہی ہے. میں جو آج یہ رکھنے والا ہوں اس کی میں ایک بہت بڑی چیز میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں. وہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے بہت بار پہلے بھی یہ قصے سنے ہوں گے. یعنی ایک کیٹیگری کے تو لوگ یہ ہوں گے جنہوں نے آج تک سنا ہی نہیں ہوگا کچھ، وہ تو پھر بھی چلو کہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک کیٹیگری کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہ بات کو جاننا چاہتے ہیں، بات کو سننا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو صحیح انفارمیشن نہیں ملی. اب ان کے دماغ میں کیا چیز ہوگی؟ وہ پچھلی کہانی بھی چل رہی ہوگی. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات بتائی تھی. تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے گا، جتنا پچھلا بھی کچھ آپ نے سن کے رکھا ہے اس کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آج جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ قرآن سے میں بتا رہا ہوں.
دوسری جو ان کی ہجرت ہوئی ہے شام کی بستیوں سے، پھر وہ ہجرت ہوئی ہے کہاں پہ؟ وہ ہجرت ہوئی ہے ان کی ایجپٹ، مصر کی جانب ان کی وہاں پہ ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں بھی کچھ معاملات ہوئے، پھر اس کے بعد ایجپٹ کے بعد جو ہے پھر یہ پہنچے ہیں فلسطین۔ اب دیکھیں یہ جو ہے کنیکشن دیکھیے گا اس چیز کا، یہ جب تھک ہار کے فلسطین پہنچے ہیں، وہاں جا کے پھر انہوں نے فائنل اپنا ڈیرا ڈالا ہے، اپنا مقام اس کو بنایا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے جو معاملات ہیں پھر وہاں پہ وہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وہ سارے معاملات ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے اور 16 سال کے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ان چیزوں کو میں سامنے رکھ کیوں رہا ہوں؟ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ دیکھیں حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، کہ حضرت ابراہیم کی سیرت میں کیوں رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے؟ کیونکہ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو قدم جو جمیں گے نا، وہ انبیاء کی سیرت سے قدم جمیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو آپ لوگ ثابت قدم، دعا مانگنا تو بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا پڑیں گے کہ جس سے آپ لوگ ثابت قدم ہوں گے۔ یہ دوسری تیسری کلاس میں جو ہے کچھ لڑکیوں کے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے کے لیکچر سنے ہوئے، لیکن یہ معاملات جو میں رکھنا چاہتا ہوں، اور آگے بھی یہ ہفتہ ہمارا جو انشاءاللہ تعالیٰ پورا اسی میں جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے پرسنلی میری تھنکنگ یہ ہے کہ آپ لوگ جو چھوٹی چھوٹی مشکلات کو یہ سمجھتے ہیں، جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، جی ہمارا تو یوں مسئلہ ہو گیا، جی کسی کی والدہ بیمار ہے، بہت بڑا اس کو لگ رہا ہے، جی پہاڑ ٹوٹ گیا اس کے سر پہ، اچھا جی کسی کے بیٹے کو کچھ مسئلہ ہے، جی تو وہ بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا، زندگی پوری رک گئی، جی پوری مایوسی کے اندھیرے میں۔ کسی کا شوہر کا مسئلہ ہے، کسی کا بیوی کا مسئلہ ہے، کسی کا بچے کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان بیماریوں کا ایک ہی حل ہے جو میرے پاس ہے، وہ ہے سیرت الانبیاء، کہ میں کچھ معاملات آپ لوگوں کے سامنے ایسے رکھوں۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے رکھنے کی، ورنہ پچھلی بار میں نے اس طرح سے کیا تھا کہ صرف شجرے کو ایکسپلین کیا تھا اور سیرتوں کو سرسری طور پہ ایکسپلین کر کے ہم واپس چلے گئے تھے۔ لیکن یہاں جو میں چیزیں رکھنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملات، چھوٹے موٹے معاملات کو لے کے انسان ماتم کرنے لگتا ہے، پیٹنے لگتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ کو کیا پتا، آپ کا تو یوں ہے، آپ کا تو وہ ہے، تو ہمیں تو یہ مسئلہ ہو گیا، ہمیں تو یہ مسئلہ ہے۔ یہ کچھ بھی مسئلے نہیں ہیں۔ آج جب آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی کچھ وجوہات ہیں جو آپ دیکھیں گے، کبھی آپ کو محسوس ہوگا سر، کبھی میرے پرسنل لائف کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ سر پکڑیں گے کہ سر اتنی مشکلات ہیں لیکن پھر بھی آپ کس طرح سے رہ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی توقع میں آپ لوگوں سے بھی کرتا ہوں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کی بھی جو تربیت کی ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جو اپنی تربیت کی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ سیرت الانبیاء سے کی ہے۔ میں نے انبیاء کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس کے حساب سے میں نے دیکھا ہے کہ کسی پر، ہمارے اوپر تو کبھی بھی یہ دور نہیں آیا کہ پنجاب چھوڑ کے کبھی ہم جو ہے وہ سندھ چلے گئے ہوں، کبھی بھی ایسا دور نہیں آیا۔ اپنی مسندیں ہیں، اپنی زمینیں ہیں، سارا کچھ اپنا ہے۔ تھوڑا سا بس یہ ہے کہ کوئی دکھ سکھ، کوئی بیماری ہو گئی، کچھ مسئلہ ہو گیا تو اس کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ کبھی یہ سوچئے گا، چھوٹی سی ایک مثال دوں، اب یہاں تو اس طرح کا کوئی نہیں ہوگا، 70-80 سال کا تو کوئی بھی یہاں نہیں ہے۔ کبھی یہ سوچئے گا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو جو وہاں سے جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے، جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بات سنی کہ ہمارے وہاں محلات ہوا کرتے تھے، لیکن سب چھوڑ کے آنا پڑا۔ تو یہ چیزیں ہمارے آباء و اجداد کے جو دلوں پر جو زخم تھے، اور جب وہاں سے چھوڑ کر آئے تو یہاں زیرو سے سٹارٹ لیا ہے، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں ہے کہ نئے سرے سے کماؤ گے اور کرو گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بھی کچھ لوگ اسٹرگلنگ کر رہے ہیں، ایک زمین بھی جو ہے وہ کراچی وغیرہ میں خرید نہیں پائے۔ تو میرا مقصد یہ ہے، میرا مقصد خاص میرا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم نے بڑا ہوا بنا لیا ہے، بڑا ماتم کر رہے ہو، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میری والدہ بیمار ہیں، میرے والد بیمار ہیں، اور یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے، آج انشاءاللہ تعالیٰ ذرا دیکھیے گا کہ وہ لوگ کہ جن کے جب نام آتے ہیں اور ہم جھوم اٹھتے ہیں، ہمیں معلوم ان کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ معاملات کیے ہیں دین کے ساتھ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھوک بجا کے چیک کیا ہے۔ کیا آپ لوگ ذرا انٹروسپیکشن کیجئے گا؟ یعنی معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو چسکا لے کے کہانی کی طرح، قصے کی طرح سنتے ہیں، لیکن میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں کہ آپ لوگ بس وہ، ہاں جی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا،
یہ سارا کچھ جو بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انٹروسپیکشن کریں اپنے نفس کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خلیل الرحمن، جگری دوست، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، اللہ تعالیٰ نے جو خلیل الرحمن، اگر آپ بھی جگری دوست بننا چاہتے ہیں، اور ایک بات کی میں بہت پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، میرے پچھلے لیکچرز میں بھی آپ لوگوں کو یہ بات ملی ہوگی، اگر نہیں ملی تو دوبارہ اس میں بھی ریکارڈ کرا دیتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ موروثی عقائد لے کے پیدا ہوتا ہے، جو کہ صرف مسلمان ہے، اور یہ مومن اور مسلم کا فرق میں بہت اچھے سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، اب یہ انسان ہے، اس کی جو گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے صرف مسلمان سے، کہ یہ بس اس کو سمجھ لیں خوش فہمی سے یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب یہ محنت کرتا ہے، جیسے آپ لوگ ماشاء اللہ تبارک اللہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، اللہ پاک رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت فرمائے، تو آمین یا رب العالمین۔ تو اس طرح سے اب آپ لوگ جو ہے وہ ایمان کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے گا۔ اب سے پہلے اگر قرآن نہیں پڑھا تھا اور چھوٹی موٹی کچھ چیزیں پتہ تھیں تو صرف مسلمان تھے، مومن نہیں تھے۔ یہ بہت بڑی چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ جو کہ آپ کو نہیں پتہ چل، یہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ اب سے پہلے آپ صرف مسلمان تھے، لیکن اب آپ نے قدم اٹھایا ایمان کی طرف، اب آپ نے قرآن کو دیکھا اور کیا، یعنی اس سے پہلے یہ تھا، اس سے پہلے کے بھی یہ معاملات تھے کہ 5 جو پلرز تھے اس میں سے بھی وہ ایک پلر تو سمجھ لو نماز والا، تو سمجھ لو کہ بس پڑھ لی نہیں پڑھی، اس کا بھی پتہ چل گیا کہ دیکھو یہ 5 پلرز ہیں، ان پلرز میں سے ویسے تو 6 پلرز ہیں، یہ چھٹا پلر ہے جس کو میں انشاءاللہ آگے چل کے بھی رکھوں گا، 5 پلر ہے، چھٹے پلر کے بارے میں تو لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوتا، جو کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ تو 5 پلرز میں سے اگر ایک بھی پلر گر جائے تو کیا آپ کی عمارت رہے گی؟ پہلے تو ذرا یہ اندازہ لگا لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ 5 پلرز پہ جب اپنے فاؤنڈیشن جو ہمارا 5 پلرز کھڑے کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمارت بھی بنانی ہوتی ہے۔ آج بس ہمیں یہ چیز لگتی ہے کہ جی وہ بس وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس اتنا کر لو تو تم جنت کے ٹھیکیدار، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ چیز ہے جس کے لیے میں لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں اور جھنجھوڑنے کے لیے میں لوگوں کو جو ہے اس بات کو احساس دلا رہا ہوں کہ صرف اگر عام زندگی میں بھی تم کوئی زمین خریدتے ہو، کیا تم یہ تمنا کرتے ہو کہ فاؤنڈیشن کھڑا کر کے مرو گے؟ بھائی تمہاری تمنا ہوتی ہے زمین خریدیں گے، فاؤنڈیشن بنائیں گے، اس کے اوپر 1 اسٹوری بنے گی، 2 بنیں گے، 3 بنیں گے، 4 بڑی عمارت بنا کے مریں گے۔ لیکن دین کے معاملات میں، انسان کے معاملات بالکل اس طرح سے ہو گئے کہ وہ فاؤنڈیشن، اس فاؤنڈیشن میں سے بھی، یعنی جو یہ سمجھ لیجئے جو کم سے کم چیزیں ہیں اس میں بھی انسان پورا نہیں اترنے والا، اور باتیں جو ہے وہ بڑی بڑی کرتا ہے کہ جی ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، ہم تو یوں جنت کے ٹھیکیدار۔ یہ صرف اور صرف خام خیالی ہے، اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا۔ صرف 5 پلرز کی بنیاد پہ تم جنت میں نہیں جانے والے، اوپر تم سے پوری جو شریعت ہے اس کا حساب ہونے والا ہے، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ یہ صرف خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ 5 چیزوں کو تم، یہ 5 چیزیں اس دور میں، دیکھیے سمجھ لیجئے گا اس بات کو، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جس کا تم اقرار کرو اور اسلامک ریاست بنی ہو تو وہ تمہیں پھر اس طرح کا پروٹوکول دے گا جس طرح کے مسلمان کمیونٹی کا پروٹوکول ہوتا ہے، تمہیں ہندوؤں کی طرح دھتکارے گا نہیں وہ۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا، 5 جو ہیں یہ صرف فاؤنڈیشنز ہیں، ہم نے سمجھا ہے کہ یہ 5 کر لو تم جنت میں جاؤ گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم سے پورا حساب ہوگا، قرآن کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے تم نے 5 چیزوں پہ کر لیا معاملہ، ٹھیک ہے، تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، قرآن جب آئے گا، القرآن حجت لک او علیک، اس سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ تم نے کہنا ہے اللہ ہمیں تو اتنی بات پتہ تھی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لو بس جان چھوٹ جائے گی، کہاں سے پڑھی یہ چیز؟ اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے پوچھنا ہے، یہ بات جو تم نے پڑھی قرآن سے پڑھی گئی؟ ہم نے تو پوری شریعت نازل کی تھی، ہم نے تو 1000 جگہ قرآن کے میں یہ بات کہی، پورا کا پورا کافۃ للناس، پورا کا پورا داخل ہو، پوری شریعت ہے، پورا لائف سٹائل ہے۔ یہ ہم نے جو ہم نے حرکت اپنا رکھی ہے کہ کوئی چیز میٹھی قرآن سے کھینچ کے نکال لیجی اور اس کے بعد کڑوی چھوڑ دی، ایسے لوگوں کے لیے آگے چل کے تم دیکھو گے ان چیزوں کو، ایسے لوگوں کے لیے تو ڈبل عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیے گا، میں وہ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے آپ سے پہلے کبھی بھی نہیں سنے۔ لہٰذا یہ حرکت کرنا کہ اب اس کی ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہ خباثت جو کہ سمجھ لیجئے 10 20 30% تو ہوتی ہے،
زیادہ تر مرد حضرات یا خواتین تو خیر ایسا نہیں ہوتا, اٹھنا ہی پڑتا ان کو عصر کے بعد. زیادہ تر جو ہے رمضان میں یہ شکل دیکھتی ہے. اس کی ذرا موٹی واضح کر کے مثال دے رہا ہوں تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا حرکت ہے یہ؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم جو ہے وہ شریعت کا کوئی حصہ نکال کے کھینچ کے نکال لیتے اور دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو. کس طرح کا روزہ ہے تمہارا یہ سراسر بغاوت ہے, یہ سرکشی ہے. یہ تو یہ ہے وہ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے بچپن میں ایسے لوگ دیکھے سحری کر کے سوتے ہیں اور ان کو جو ہے افطاری میں ہلا ہلا کے اٹھانا پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ تم ایک چیز تم نے اپنی مرضی کی لے لی, دوسری چیز کی تم نے دھجیاں اڑا دی. ایسے لوگوں کے بارے میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں جو ہے وہ سخت عذاب ہے. دنیا میں بھی کھجل خواری ہے ایسے لوگوں کے لیے. آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس آیت کو دیکھیں گے. تو لہٰذا یہ ہے پراپر لائف سٹائل ہے. یہ جس طرح سے انگریزوں کی زندگی ہم گزار رہے ہیں, جس طرح سے ہندوؤں کی زندگی, ہمارا کلچر سارا ہندوانہ ہو کے رہ گیا ہے, ہمارا کلچر سارا یہودانہ ہو کے رہ گیا. سارے معاملات, ہمارے سارے ریچولز ختم ہو گئے اسلام کے. ہماری شادیوں میں ناچ گانا اور وہ بھنگڑے اور وہ ڈھول, یہ سارے ریچول جتنے بھی ہیں, یہ سارا کلچر جتنا بھی ریولیوشن آیا, یہ سب دوسرے مذہبوں کا. ہمارا یہ تہذیب نہیں ہے. ہماری تہذیب کچھ اور ہے جو ہمارے آباء و اجداد کو بھی نہیں پتا تھی. تو لہٰذا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے آپ کی زندگی میں غلبہ لانا چاہیے. اس کے ضمن میں پھر مجھے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور علاج بھی ہو سکتا ہے. وہ علاج یہ ہے کہ ہم انبیاء کی زندگی کو رکھیں. اصحاب کرام کی زندگی کو بھی سامنے انشاءاللہ تعالی رکھیں گے, لیکن وہ آگے چل کے اصحاب کرام کی زندگی جو ہے وہ کمپلیٹ زندگی ہمیں نہیں ملتی. اب ذرا اس کو بھی سمجھیے گا, اس فلسفے کو, کیا بات کہہ رہا ہوں میں. اصحاب کرام کے معاملات یہ ہوئے کہ زیادہ تر تم دیکھو گے کہ جنگ اور قتال اور جہاد اور ایسے, اور ابھی وہ معاملات نہیں ہیں اس طرح کے. اگر میں اصحاب کرام کی زندگی سے آپ کو یہ بات سمجھانا شروع کروں تو زیادہ تر جنگ آ رہا ہے, قتال آ رہا ہے, جنگ آ رہی ہے, قتال آ رہی ہے. اصحاب کرام کا تو ساری زندگی ان کی اسی میں گزری. تو میں اگر وہ جنگ اور قتال کی باتیں اور خاص طور سے خواتین کے سامنے رکھوں تو آپ نے کہنا ہے سر آپ بتائیں کہ ذرا کس ملک پہ جو ہے وہ ہمیں حملہ کرنا ہے. تو میں کیا کہوں گا آپ سے, کہاں حملہ کرنا ہے. اس لیے میں اصحاب کرام سے نہیں بلکہ انبیاء کی نارمل زندگی سے. اب جیسے اس میں آپ دیکھیں گے, معاملات دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو معاملات ہے اس میں کلیش ہو رہا ہے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا. یہاں کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی, جو مرد حضرات اس ریکارڈنگ کو سنیں گے ان کو بھی یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ فطری طور پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سمجھ لیجئے کہ ازواج مطہرات میں بھی تھیں, آپس میں کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں, آپس میں تھوڑی کچھ جیلسی ٹائپ کی. یہ فطری چیزیں ہیں. بہت زیادہ جو بگاڑ ہمارا ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی جب سورۃ البقرہ ہم ختم کریں گے, سارے امراض جتنے سینوں میں پل رہے ہیں سب کا علاج ہو جائے گا. یہ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کہا ہے, یہ ایسی شفاعت نہیں ہے, یہ ہم نے صرف باتیں سنی تھیں, لیکن اب جا کے وہ چیزیں ہمارے یقین میں آئیں گی کہ واقعتاً یہ بات ہے کہ قرآن تو ہر مرض سے شفا ہے. ایک کسی شے کو لے کے تم بہت پریشان ہو, جیسے پچھلے دنوں میں نے سوال کیا تھا کہ کوئی ایک ایسا رنج جو تمہیں پتا ہو کہ لازماً آ کے رہے گا, لازماً وہ رنج تمہیں آ کے رہے گا, وہ رنج, اس کا کیا علاج ہے. تو وہ ایک ہماری بہن ہے سمین, انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ سر ہم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیں. یہ ہے وہ علاج. جب تمہیں پتا ہے کہ تمہیں بھی مر کے رہنا ہے, تمہارے باپ نے بھی, تمہارے بابا نے بھی, تمہاری ماما نے, سب نے مرنا ہے. بڑے سے بڑے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وقتی طور پہ اس دنیا میں رکھا. یہ ٹھکانہ تو نہیں ہے, یہ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتے نا. نیگیٹو ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو بڑے سے بڑا فرعون, انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا رب. کیا مصر کی بادشاہی میرے, وہ بھی مرا, اور کتے کی موت مرا, سمندر میں غرق ہو کے مرا. اسی طرح سے بڑا پازیٹیو ایسپیکٹ میں بڑے سے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لو. قصہ ملتا ہے کہ فرشتے کی جو ہے وہ آنکھ پہ مارا اور فرشتہ جو ہے دوبارہ گیا, کس بندے کے لیے بھیج دیا مجھے, اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بھی صحیح کی. یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے. پھر جا کے کہا ایسے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ زندگی ہمارا جو ہے, الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اب یہ چیز اگر مینٹلی انسان ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے تو موت کیا چیز ہے, موت تو بڑی پیاری چیز ہے. آج اگر کہیں موت کا نام لیتے ہیں تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ایسے 70 آوازیں سنائی دیتی, اللہ نہ کرے. بھائی کیا اللہ نہ کرے, کیا ہمیشہ رہنے والے اس دنیا میں,
یہ ہے وہ موروثی عقائد جو ہمیں بچپن سے، کہ اگر کہیں ہم کبھی کوئی موت کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ نہ کرے بھائی، اللہ نہ کرے، اس طرح کا ہمارا کلچر ہے کہ اللہ کیا نہ کرے تو لازماً ہو کے رہے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ کس ضمن میں شفاعت ہے، کس ضمن میں ہے شفا، جو قرآن کو کہا جاتا ہے وہ اس ضمن میں کہ جو چیز تم پر آ کر رہنی ہے، جو تم پر لازماً آ کر رہے گی، اس میں تم یہ ہے کہ اپنے دل کو مطمئن کر لو، ختم 70 چیزوں کا۔ اب تمہیں پتا ہے، مثال کے طور تقدیر ہے جی، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے جی، اب یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گیا ایکسیڈنٹلی، الحمدللہ کوئی بات نہیں جی، اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ ہے وہ جو قرآن کو جو کہا جاتا ہے کہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ اب لوگوں نے اس کی ظاہری شکل بھی لے لی۔ اب ظاہری شکل کیا ہے؟ وہ نسخے گھول گھول کے پی رہے ہیں، یا فلاں سورت کو اتنی دفعہ پڑھ لو، فلاں یہ ساری ظاہری شکل ہیں عبادات کی، لیکن باطنی شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے حساب سے زندگی گزارو، وہ عقیدہ تمہارا ایسا ہو کہ جس کو لے کر تم آگے چلو۔ ابھی تھوڑے سے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، لوگ جی سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے، بھائی ٹھیک ہے تم اس کو پڑھو، لیکن سورہ بقرہ جو ہے کچھ اور انداز سے ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ کچھ اور انداز کی ہیں، اس کو سمجھ کے عقیدے کے اعتبار سے تم ایسے ہو ڈٹ جاؤ کہ پھر وہ تمہارا وہ ہوگا۔ لیکن ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں اتنی دفعہ اس کا ختم کر لو، اتنی دفعہ اس کا ختم، پتہ نہیں کیا بنا کے رکھا ہم نے قرآن کو۔ یہ ایک پراپر لائف سٹائل ہے، اس کے حساب سے زندگی گزارنا پڑے گی۔ جن چیزوں کو اس میں حرام قرار دیا ان کو ترک کرنا پڑے گا، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اب اس میں ذرا حرام اور حلال میں ایک چیز اور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اچھی طرح سے، پہلے بھی اس بات کو رکھ چکا ہوں کہ دو چیزیں ہیں قرآن میں، ایک چیز ایسی ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یاد رکھیے گا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اگر ان چیزوں کو ہم اگنور کرتے ہیں تو بہت برا انجام ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، جن کو کہتے ہیں آیات احکامیہ۔ اب یہ آیات کہا ہے تو احکامیہ لگایا ہے، اگر آیت ہوتا تو احکام حکم ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے، قرآن میں ایک قسم کی جو آیات ہیں وہ تو محکمات، آگے چل کے سورہ آل عمران کے بالکل سٹارٹنگ میں دیکھیں محکمات ہیں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ متشابہات ہیں، کہ دوسری آیات جو ہے متشابہ ہے، 7 آسمان وغیرہ وغیرہ یہ متشابہ ہے، ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، پہلے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ بلیک ہول تمہیں غرق کر دے گا، ہوا میں اڑا دے گا، تو یہ ہے کہ کیا معاملات ہیں اس کے، بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز دیکھیے گا، بڑے دھیان سے سنیے گا، یہ میری وہ باتیں ہیں کہ جو زندگی میں چینج لائیں گی۔ ہم سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور میں اطاعت بتا چکا ہوں، اطاعت کہتے ہیں فالو کرنے کو۔ ایک چیز ہے حکم دیا جا رہا ہے یہ کام کرو لازماً ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ، یہ حکم کے ضمن میں وہ آیت آ گئی۔ لیکن ایک چیز ہے جو ہم سے اطاعت کہا جا رہا ہے۔ اب یہ اطاعت کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے۔ اطاعت یہ ہے کہ تم خود سے نکالو ڈھونڈ کے، تم خود سے کھوج کے نکالو تم محمد رسول اللہ کیسے بیٹھتے تھے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کس طرح سے ان کے بیٹھنے کے معاملات تھے، کس طرح سے ان کے لیٹنے کے معاملات تھے، کس طرح سے کھانے کے معاملات تھے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے گھر سے نکل، یہ اطاعت میں آتا ہے، فالو کرنا۔ اب اس کی زندہ مثال میں ایک دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے بالکل اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، کسی بالی ووڈ کے جو یہ لوگ ناچنے گانے والے ہوتے ہیں، کوئی اس کا فین ہے، مثال کے طور پر سلمان خان ہے، تاکہ بات ذرا اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اب اگر وہ انسان اس کا فین ہے تو کیا کرے گا؟ وہ زیادہ پروٹینز کھا کے سب سے پہلے تو جا کے جم جا کے باڈی بنائے گا تاکہ وہ وزن تو آئے، وہ لک تو آئے، پہلی چیز۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ ہیئر اسٹائل بھی ویسی کرے گا۔ اب سلمان خان تو حکم نہیں دے رہا ان چیزوں کا، ایسے کرو، جتنے بھی میرے فینز ہیں وہ میری طرح بال رکھیں، تم خود سے کر رہے ہو یہ کام۔ اب وہ ویسے جو ہے وہ کیا کرے گا، ویسے بال بھی رکھے گا، ویسی باڈی بھی بنائے گا، پھر اس کی طرح وہ جو ہاتھ وات میں ڈالتا ہے وہ بھی ڈالے گا، جو گلے میں ڈالتا ہے وہ بھی ڈالے گا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ منہ ٹیڑھا کر کے جیسے بات کرتا ہے اس طرح سے بھی کرے گا۔ تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے وہ اطاعت، یہ ہے وہ اطاعت جو کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ تم خود سے کھوج لگاؤ۔ اطاعت جو ہے یہ حکم میں نہیں آتی ہے، یہ تو یہ ہے کہ جس کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہو گئی، اب وہ دیکھے کہ وہ کیسے کام کرتے تھے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی داڑھی فرض ہے جی، داڑھی واجب ہے جی، فلانا یوں ہے جی، فلانا وہ ہے جی۔ بھائی اگر تمہارے دل میں ایمان جاگ اٹھائے اور اب تمہیں یہ جو ہے تمہاری زندگی اس جستجو میں لگ گئی کہ ہر کام ویسی کرنا ہے جیسے محمد رسول اللہ، تو داڑھی تو مستقل ایک سنت واجبہ ہے۔ کیا فضول کے سوال کرتے ہو تم، داڑھی یوں ہے، داڑھی یوں ہے؟ یہ صرف ڈھکوسلے ہیں، یہ صرف وہ کام ہے جو انسان کرنا نہیں چاہتا، بس یہ چیزیں ہیں۔
تو میرا مقصد کیا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، ہم سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ اطاعت کی ڈیمانڈ، خود سے کھوج لگاؤ، خود سے سیرت النبی پڑھو۔ کیسے وہ؟ اب آپ لوگ یہ ہیں کہ سیرت النبی بھی پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ آپ پہ ڈبل ذمہ داری ہے کہ ازواج مطہرات کے معاملات بھی دیکھیں کس طرح سے معاملات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات جو ہے وہ رکھ کے دکھائیں کہ دیکھو، رکھی تو میں نے 11 ازواج مطہرات ہیں، لیکن عبادت پھر بھی میں اللہ کی کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے یہاں معاملات یہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بیوی ہو گئی تو اسی بیوی کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، سارا کہنا، بھاگنا، دوڑنا، ساری چاکری جو پھر اسی بیوی کے لیے ہو رہی ہے، یہ شرک ہے۔ جو بھاگ دوڑ تمہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کرنا چاہیے، وہ تم نے بیوی کے لیے کر لی، یہ شرک ہو گیا۔ محبت میں اور وہ ساری چیزوں میں تم نے شرک کر لیا۔ اسی طرح سے پھر بچپن میں جو ہے وہ ہمیں اطاعت کے نام پہ، خواتین کا زیادہ تر کیا ہو رہا ہے، خواتین کو جو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے وہ باپ کی اطاعت۔ اب باپ کی روش جو ہے کافروں والی ہے، باپ خود ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، اور وہ گھٹی میں جو ہے وہ خواتین کے گھول، باپ کی اطاعت، باپ کی اطاعت، باپ کی اطاعت۔ اللہ کے بندو، وہ اطاعت باپ کی تب ہے جب باپ خود کسی کا مطیع ہو، باپ خود محمد رسول اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا مطیع ہو۔ آج ہماری جو خواتین ہماری بیچاری جس طرح سے چیزوں کو جھیل رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ والدین نے بیاتے وقت جو ہے یہ پٹی پر مر کے ہی نکلنا وہاں سے، شوہر کی اطاعت۔ اب وہ شوہر خود فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، دوسری عورتوں کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ عورتیں بیچاری شوہر کی اطاعت۔ کچھ نہیں ملے گا ایسی عورتوں کو، کان کھول کے سمجھ لو اس بات کو۔ جس نے کسی فاسق اور فاجر قسم کے شوہر، کسی کافر قسم کے شوہر، اب یہ کافر کیوں کہہ رہا ہوں، مسلسل ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتے، مسلسل سال ہا سال نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ معاملہ تو آگے چل کے کھلیں گے کہ ایسے لوگوں کی تو نماز جنازے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، میں نہیں پڑھاتا، تم پڑھ لو، دیکھ لو کیا کرنا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے مسلمان ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو منافق تھا، یہ تو بالکل۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بالکل غلط ہم نے سمجھا، جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا، جیسے مسلمان اور مومن یہ ایک سمجھ کر، جیسے جہاد اور قتال یہ ایک سمجھ کر، یہ سارے جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوئے جس سے ہم بہت اٹ گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اتنی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اسٹوری کی طرح نہ سننا ان چیزوں کو، ان چیزوں کو بالکل ایسے سننا کہ حضرت ابراہیم کے یہ کمپیریزن تم نے کرنا ہے کہ ان کے معاملات ایسے تھے، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ جو ہجرت کے جو معاملات رہے وہ میں نے بتا دیا، خلیل الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جگری دوست، اور دوسرا لقب ان کا کیا ہے، جد الانبیاء۔ یہ تو آپ نے کل کے لیکچر میں بھی سنا ہوگا، تمام جتنے بھی، تمام تو نہیں لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی بعد کے جتنے بھی پیغمبر آئے، انبیاء آئے، تمام کے کیا ہیں، دادا پر دادا ہیں یہ، جد الانبیاء، جیم اور دال اور پھر انبیاء۔ اس کے بعد تیسرا جو لقب تھا ان کا، اور جو کہ اب یہ لقب رکھ رہا ہوں تو اس سے بھی ذرا بات سمجھ میں آنا چاہیے، کیوں رکھ رہا ہوں یہ لقب، آپ کو کیوں بتا رہا ہوں۔ ابو ضعفان، یہ ویسے تو آپ لوگ اس کو زواد کہتے ہیں لیکن ہم لوگ دواد کہتے ہیں، تو ابو ضعفان، دواد یعنی زواد عین فا الف نون، ابو ضعفان کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ مہمان نوازی میں جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک کہ کسی کو پکڑ کے نہ لے آتے تھے اور لا کے بٹھا کے اپنے ساتھ کھانے نہیں کھاتے تھے۔ اب یہ مقصد تھا اس کو بتانے کا، یہ ایسے نہیں کہ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیے جلدی سے، یہ ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہم بھی کھانا نہ کھائیں جب تک ہم جو ہے وہ کسی اور کو نہ جو اپنے ساتھ شریک کر لے۔ تیسری چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے متواتر طور پر ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، ٹوٹل جو ہے ان کا ذکر آیا 73 ٹائمز جو ہے ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے، 25 سوراز میں، 25 سورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ میں جو آپ لوگوں کے سامنے جو آج انشاءاللہ تعالیٰ کمبائن کر کے اس کو ایک سیرت کی شکل میں رکھنے والا ہوں، اس میں سے دیکھیے گا کتنی بار جو ہے ذکر کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں بتا چکا ہوں، بابل کے مشہور شہر، عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے اور 16 سال کے تھے۔ اب یہ 16 سال سے کیا مل رہا ہے؟ دیکھو میں اس کو لے کے چلوں گا بالکل ایسے کہ تمہاری زندگی میں کوئی چینج آئے۔ 16 سال کے تھے، ہمارے یہاں 16 سال میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو بڑے بڑے بال رکھے ہیں، عورت بازیاں کر رہا ہے کالج میں اور اس میں، اور والدین کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی ابھی تو بچہ ہے۔ یہ 16 سال میں دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ ہے پہلا نقطہ، اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کرو اس چیز کو۔ ہمارے یہاں اگر لڑکی ہے 16 سال میں ٹائٹس پہن رہی ہے، کر رہی ہے، ابھی تو بچی ہے جی، یہاں 16 سال میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے وہ کیا کام لے رہا ہے۔ اور ہم دھڑلے کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہمارا کوئی 16 سال تو بہت کم ہے، 20 سال کی بھی اگر کوئی لڑکی ہے تو ماں اور باپ ڈھٹائی سے اس کی جو ہے بغیرتی پر اس کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے جی، ابھی تو یہ ہے جی، تو ابھی تو وہ ہے۔ 16 سال کی عمر میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات کر رہا ہے۔
تو یہ ہے 16 سال کی عمر کی لڑکی ٹائٹس پہنتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، دوپٹہ نہیں پتا ہوتا اس کو کیا معاملات ہیں. اسی طرح سے لڑکا ہے، بال بڑھا رہا ہے، کر رہا ہے، اور وہ ساری حرکات جس پر لعنت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا ڈیزائن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رکھ دوں گا آج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کی شباہت اختیار کرے اور عورت جو ہے وہ مرد کی شباہت اختیار کرے. مرد جو ہے وہ کانوں میں بندے پہن رہے ہیں، بالیاں پہن رہے ہیں، بال لمبے کر، اور اس طرح کی نجس قسم کی جو شکلیں ہوتی ہیں اللہ معاف کرے، جن کو دیکھ کر گھن آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ لڑکیاں ان سے امپریس ہوتی ہیں، پھر وہ حرام کاریوں کا دروازہ کھلتا ہے. یہ کس طرح کا ہم نے جو ہے وہ ہم نے بنائی ہیں چیزیں. ہمیں کیا چیزیں پسند آ رہی ہیں؟ یہ وجوہات ہیں جو بعد میں پھر وہ سارا رونا دھونا ہوتا ہے، پھر ایسے ہو گیا ویسے. تم نے اس قسم کے انسان کو پسند کیا جو آگے چل کے یہ معاملہ تمہارے ساتھ، جو آج تم پہ فدا ہو گیا کل کسی اور پہ فدا ہو جائے گا. یہ وہ ہیں چیزیں کہ جن کو ہمیں دیکھنا ہے. 16 سال کی عمر ہے، پہلا نقطہ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لینا، اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. اب دیکھیے گا بابل میں پلے بڑے ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور وہاں کے واقعہ ذرا دیکھیے گا. یہ واقعہ پورا جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اپنے پاس. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 71 تک یہ جتنی بھی میں پڑھوں گا. اسی طرح سے اس بات کو ابھی دوبارہ سن لیجئے گا. اس بات کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی معاملات رہیں گے. جو بھی کچھ پڑھوں گا ترجمہ پڑھوں گا اس کا، اور پھر اس کی ایکسپلینیشن کروں گا. تو لہٰذا سورۃ الانبیاء، یہ کیوں کر رہا ہوں ایسا پہلے بتا چکا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو سر ہم نے تو یوں سنا تھا، سر ہم نے تو یوں پڑھا تھا، سر ہم نے. اس کے بعد کوئی سوال مجھ سے نہ کرے. جو بھی کچھ پڑھ رہا ہوں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، کہ اب اس کے بعد کوئی یہ نہ پوچھے کہ سر ہم نے تو یوں پڑھا تھا، پتہ نہیں کیا پڑھا رہا ہے سر آپ. جو بھی پڑھا رہا ہوں قرآن سے پڑھا رہا ہوں، دلیل میں بتا رہا ہوں آپ کو. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اب پہلی آیت جو آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی. یعنی یہ ہے. اب یہاں دوسرا نقطہ جو ہے بہت بڑا وہ اٹھ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ نے جو ہے یہ فتنہ اٹھایا تھا کہ نہیں، ابراہیم جو تھے وہ تو یہود تھے، کیونکہ وہ کھینچا تانی چلتی تھی. دیکھو نا شجرہ کل سمجھانے کا کیا مقصد تھا. آگے سورہ بقرہ کا بھی پس منظر تم یہ دیکھو گے کہ اس میں وہ جھگڑا ہوتا تھا یہ عرب اور عجم کے درمیان. میں بتا چکا ہوں جو بیچ کا جو شجرہ میں ہم نے پڑھا تھا بن اسرائیلیٹس، یہ جو تھے عجم تھے، عبرانی زبان بولنے والے تھے. یہ سائیڈ والے جو لیفٹ والے تھے یہ عربی بولنے والے تھے. اب ان کی کھینچتان رہتی تھی کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ تو یہود تھے. یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو وہ تھے مسلمان تھے. کوئی کچھ کہتا، کوئی کہتا تھا نصرانی تھے. یہ کھینچتان جو ہے وہ دیکھو گے کہ یہ کھینچتان کا منظر جو ہے وہ تمہیں سورہ بقرہ میں ملے گا. اور بھی جہاں جہاں ان کا ذکر آیا وہاں اللہ تعالیٰ وضاحت دے رہا ہے کہ بھائی ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم جو ہے وہ یہودی نہیں تھا، ابراہیم جو ہے وہ نصرانی نہیں تھا، بلکہ ابراہیم جو ہے وہ تو سب کو ملانے والا تھا. سب سے پہلا پوائنٹ یہاں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. یہاں وہ دلیل ہے. کچھ مفسرین نے بھی جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ معاملات کیے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو کہ یہاں ایکسپلین کرنے کی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی پاک تھے. انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا، کوئی گناہ کبیرہ، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی. اب دیکھیے گا ترجمہ پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 51 کا. یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے واضح بات کہ بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، بلکہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے. سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بخشی تھی. اب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں سوجھ بوجھ بخشی تھی، تو اندازہ لگا لو کہ اللہ تعالیٰ جب اس بات کو کہہ رہے ہیں سوجھ بوجھ بخشی تھی تو کیا معاملات ہوں گے. اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے. اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے پیدا ہو گئے دھرتی پہ ابراہیم علیہ السلام، ڈاؤن ڈاؤن در در بھٹک رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. ایک نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس کی بعثت ہوتی ہے تو اس کی بعثت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ خاص نظر رکھتے ہیں. یہ تمام انبیاء کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے تو یہ ہے کہ بڑی چیزیں ایسی من گھڑت ہوتی ہیں، وہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ بھی چیزیں سننے میں آتی ہیں اس طرح کی جس کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ درخت جھک گئے تھے اور درخت یوں ہو گیا تھا اور فلانا یوں ہو گیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے اس میں جو موٹی سی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظریں رکھتے ہیں. ویسے تو نظر رکھنے کا ایک عام جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے تمام انسان جو بھی، میں بھی پیدا ہو رہا تھا تو میری ماں کے پیٹ میں تصویر کشی تو اللہ کر ہی رہا تھا نا.
یہ بھی تو نظر ثانی ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی پر جو ہے خاص قسم کی وہ رہتی ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبوی سے بھی ہمیں ایک مثال ملے گی کہ آپ دیکھیں گے. اوتھینٹک چیز بتا رہا ہوں کہ یہ جو میلے وغیرہ لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشتیاق ہوا کہ ذرا میں دیکھوں تو جا کے, اب یہ تجسس والے انداز میں ذرا جا کے دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتے ہیں میلوں میں. اب ظاہر سی بات ہے میلے میں فاحشی کے کام تھے, عورتیں ناچتی تھیں کرتی تھیں. اب وہ یہ ہے کہ ایک دن بڑا جستجو کر کے نکلے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کسی درخت سے ٹیک لگا کے, اور وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ کیا کیا, ان پر نیند طاری کر دی. آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. تو یہ معاملات ہیں. انسان جو ہے وہ انسان ہی ہے, انسان جو ہے وہ خطا کار. کل بنی آدم خطاؤن و خیر خطاؤن الا التوابون. تمام جتنے بھی بنی آدم ہیں اس کی جو تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے. یہ بھی موٹی سی بات ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ بالکل مایوس پڑے ہیں. جی ہم سے تو فلاں کام ہو گیا, جی تم سے کروڑ بار بھی زنا ہوا, اس کے بعد بھی مایوس نہ, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو گیا ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب یہ ہے کہ سچی توبہ کر کے جو بھی تمہارے گناہ ہوں ان کو یاد کر کے ان سے توبہ کر کے سچی توبہ اللہ سے کر لو. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کیا مراد ہے اس سے, کیا ہے اس کا مطلب, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب, کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا جو ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تم توبہ کر کے تو دیکھو, وہ تواب کیوں ہے. اللہ تعالیٰ تواب اسی لیے تو ہے کہ وہ تمہاری بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو یہاں پہلا پوائنٹ. دوسری بات, جو دوسری آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 52, اس میں کیا ہے, اذ قال لابیہ. اب یہاں پہلا جو جھگڑا چھڑ رہا ہے وہ کیا ہے, اذ قال لابیہ وقومہ, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہی یہ بات, لابیہ وقومہ, اور اپنی قوم سے بھی یہ بات کہی. کیا بات کہی, ما ھذا التماثیل التی انتم لہا عاکفون, یہ کیا تم نے جو ہے یہ مورتیاں تم نے بنا کے رکھی ہیں. اب دیکھیے آج کے دور میں تو یہ بات بڑی جوک ہے, کوئی انسان مورتی بنا کے, ہم ہنستے ہیں ہندوؤں پہ, کیا پاگل بیوقوف لوگ ہیں, خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کام. اب یہ آج کے دور میں ہنسنے والی بات ہے, لیکن اس دور میں جب ایک بھی مومن نہیں ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اور وہ دماغ اس طرف جا رہا ہے, تو یہ ذرا اس طرح سے آپ نے سننا ہے. آج کے دور میں بڑی آسان لگ رہی ہے بات کہ مورتیاں بنا کے, لیکن ذرا پیچھے لے کے جاؤ اپنے دماغ کو, 5000 سال پہلے لے کے جاؤ, وہاں تمہیں یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ ساری دنیا جتنے لوگ ہیں بت پرستی کرتے ہیں, وہ ایک ہے نمرود ٹائپ کا جو سمجھ لو جانوروں کی طرح لوگوں کو ہانکتا ہے. وہاں پہ ذرا دیکھنا کہ کیا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا, کہ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے بھی کہی یہ بات اور اپنی قوم سے بھی کی, کہ تم نے کیا مثالیں بنا رکھی ہیں, یہ تم نے کیا اللہ کے مد مقابل جو ہے تم نے لوگوں کو بنا رکھا ہے, کیا تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. عاکفون جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ڈیرا ڈالنے کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ بنا ہے اعتکاف. اعتکاف میں بھی کیا ہوتا ہے, انسان ڈیرا ڈال دیتا ہے, 1 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, 7 دن کے لیے, 9 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, جو بھی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ عاکفون ڈیرا ڈال کے وہاں بیٹھے ہیں. سمجھ آ گئی نہیں. تو اس میں پہلا سوال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 52 میں کیا ہے وہ کیا کیا ہے, اذ قال لابیہ وقومہ. اب کتنی ہمت کی بات ہے کہ جو اپنے باپ سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں, کہ یہ کیا آپ نے معاملات کیے ہیں. آج اگر ہمارے معاملات اس طرح کے ہوں کہ ہمیں ایمان کی مٹھاس آ جائے, تو کیا ہم اپنے باپ سے اپنی ماں سے اس طرح کے جا کے بات کر سکتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کس طرح کا معاشرہ ہے ہمارا. تو یہ پہلا ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں بات کرنا پڑے گی اس چیز پہ. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اذ قال لابیہ وقومہ, کہ اپنی قوم, اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم نے کیا تماثیل, تم نے کیا تمثیل بنا رکھی ہے, کیا مثالیں تم نے گھڑ رکھی ہیں, یہ جو ہے مورتیاں بنائی ہیں, اور عاکفون ان کے جو مجاور بنے بیٹھے ہو. پھر اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 53 میں بڑا عجیب بغیرتی کا جواب جس کو میں کہوں گا انہوں نے دیا. کیا کہا, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. اگر آپ لوگ اس کو بھی کھول لیں, اس میں سورۃ الانبیاء اگر آپ لوگ کھول لیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. تو بڑا انہوں نے ڈھٹائی والا جواب دیا, جو کہ آج کسی سے کہا جائے کہ بھئی آپ سنی کیوں ہیں, آپ شیعہ کیوں ہیں, آپ بریلوی کیوں ہیں, آپ قادیانی کیوں ہیں, آپ یہود نصارہ کیوں ہیں, آپ جو ہے وہ چشتی اور قادری اور سہروردی کیوں ہیں. یہی جواب ملتا ہے. کیا سب نے جواب دیا, وہی والا جواب سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتا ہوا پایا. قالوا وجدنا. اب یہ وجد جو ہے اسی سے آگے چل کے لفظ بنا ہے موجود.
ٹھیک ہو گیا. وجدنا آبا انا, آبا تو ہمیں پتا ہے آبا اجداد, آبا انا. اب یہ نون اور الف جو ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا, یہ پلورل کے صیغے میں آتا ہے. جیسے ربنا, اب یہ اگر میں اس کو کہتا ربی تو یہ ہو جاتا میرا رب, لیکن ربنا اگر میں نے کہہ دیا تو ہمارا رب. بات سمجھ میں آ گئی. قالو وجدنا یعنی انہوں نے کہا, اب یہ جمع کا صیغہ, پہلے تو قالا نہیں آ رہا, قالو آ رہا ہے. قالو سے کیا مراد ہے؟ جمع کا صیغہ. قالو وجدنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پایا ہے, موجود پایا ہے سب کو, آبا انا اپنے آبا اجداد کو, لہا عابدین کہ وہ تو انہی کی عبادت کرتے تھے. ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم نے دیکھا یہ معاملات چل رہا ہے, ہم بھی انہی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی معاملات ہو رہے ہیں کہ جو سنی ہے ساری عمر سنی رہے گا, جو شیعہ ہے وہ ساری عمر شیعہ رہے گا. جہاں جس نے آنکھ کھول لی, جس معاشرے میں جو موروثی عقائد مل گیا اسی کو لے. قرآن اور حدیث سے تو تعلق نہیں ہے, جو ان کے مولوی صاحب نے کہہ دیا, جو ان کے امیر صاحب نے کہہ دیا, انہی چیزوں کو لے کے وہی اندھی تقلید چل رہی ہے. تو لہٰذا یہ ہیں وہ چیزیں, میں اس لیے ان چیزوں کو لے کر آیا ہوں سامنے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 54 میں کیا فرمایا جا رہا ہے, اب ذرا جواب دیکھیے گا ان کا کیا ہے. بڑا پیارا جواب, اس کو میں کہوں گا پیارا جواب. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ, پھر تو تم بھی اور تمہارے آباؤ اجداد بھی جتنے بھی تھے سب بڑی گمراہی میں مبتلا رہے. یہ تو بڑا جس کو کہتے ہیں کہ بڑی گمراہی کا کام تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ صرف یہ لوگ ہیں جو گمراہی میں, لیکن اب انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ یہ تو تمہارے آباء و اجداد بھی اسی طرح کے تھے جیسے تم تھے. یہ تو بڑا ضلالت کا کام, ضلال مبین, کھلی ضلالت میں تم لوگ جو ہے گمراہ رہے ہو. اس کے بعد جو ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 55 میں کیا فرمایا جا رہا ہے, قالو. اب پھر سے وہ یہ قالو قالا, قالو قالا, جہاں قالو کا صیغہ آئے گا وہاں یہ قوم یا آباء و اجداد جو بھی ہیں وہ جواب دے رہا ہے. جہاں قالا آئے گا وہاں ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سنگولر ہیں, اکیلے ہیں. قالو جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں. اب پھر آیت نمبر 55 میں جو ہے انہوں نے آگے سے ڈٹائی سے جواب دیتے ہوئے کیا کہا, قالو اجئنا بالحق. اچھا یہ بات ہے, بڑے کیڑے نکال رہے ہو, بڑے مین میخیاں کر رہے ہو, تم کوئی ایسی چیز لے آئے ہو ہمارے پاس کہ جو ہم نہیں جانتے. یعنی کیا ہے, قالو اجئنا بالحق, کیا آپ ہمارے پاس کوئی سچ مچ کوئی ایسا حق لائے ہیں؟ بھائی آپ اتنی بات کر رہے ہیں, ایسے ہم سے انٹیروگیشن کر رہے ہیں, تو ام انت من اللاعبین, کیا آپ جو ہیں وہ کیا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہو, ہمارا جو انٹیروگیشن کر رہے ہو کہ ہم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں, اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں, کوئی حق کی بات آپ لے کر آئے ہو, کوئی نبوت آ گئی ہے, کوئی رسالت آ گئی ہے, کوئی ایسی حق کی بات. اچھا بھائی ہم گمراہی میں ہیں, یہ تھوڑا سا انداز سمجھ لو کہ تھوڑا سا یہ ایسا انداز ہے کہ جب بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار تو ہے. اب یہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا مزید بات کریں. یہ نہیں کہا کہ جاؤ جی جاؤ اپنا کام کرو جی, ہاں جی یوں ہے, اس طرح کی بات نہیں کی, بلکہ بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے اس بات کو کہا, قالو اجئنا بالحق, کہ کیا آپ کوئی ایسی بات لے آئے ہیں, کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم, اور ہم جو ہے وہ ہماری چیزوں کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے یہ. پھر اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 56 میں جو ہے حضرت ابراہیم کا صیغہ آ رہا ہے قالا. نہیں, فرمایا کہ نہیں میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض. اب دیکھو یہ جو بات جو ہم سنتے ہیں ہمیشہ, ذرا اس بات کو بھی دیکھنا, اب تک صرف سنتے آتے تھے, اس کا فلسفہ سمجھنا اس بات کا کیا ہے. ربکم السماوات والارض, کیا ہے مراد اس سے؟ یعنی یہ وہ رب ہے جو آسمان کا, کتنی پرانی چیز کا رب ہے. یعنی ان کے دور میں جو رب ہوتے تھے, کوئی کسی قبیلے کا رب ہے, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں, ہندوؤں میں کیا ہے, فلانی دیوتی فلانا دیوتا, یہ سارے معاملات ہیں. لیکن ہمارا جو دیوتا ہے, ہمارا جو جس کو ہم پوچھتے ہیں رب العالمین, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ تمام جتنے بھی جہان ہیں, تمام کائنات میں جتنے بھی جہان, سب کا پالنے والا ہے. یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو انداز دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ داعی جس کو کہتے ہیں, اس اسٹریٹجی کو دیکھنا, جو ایک داعی ہوتا ہے وہ کس طرح سے, یہ چیزیں میں کہتا ہوں کہ اگر ان سے اپنی تربیت کرو گے, کس طرح سے تمہیں کسی کو دعوت دینی ہے, بات تمہیں سمجھ میں آئے گی. جس کو میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں, کس طرح سے مجھے لوگوں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ ہے وہ چیز جس کو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی سیرت. اب یہاں انداز دیکھو, یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا رب ہے اور ایسے ہے اور ویسے, اور لیکن کس طرح سے بات کی کہ رب السماوات. اب رب السماوات سے کیا مراد ہے؟ اتنی پرانی چیز,
سننے والا بھی کہے تمہارا رب رب السماوات ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو بڑا پرانا رب ہوگا، آسمان تو پتہ نہیں کتنے ارب سال پرانی چیز ہوگی۔ یہاں وہ حکمت ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ ہمارے جوابات اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو جواب دیا بڑے حکمت سے جواب دیا، رب السماوات والارض، کہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور یعنی آسمانوں کا بھی پالنے والا ہے۔ رب کا میں بتا چکا ہوں، رب جو ہے وہ تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ رب جو ہے تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہی چیز انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے جو اس نے وہ رب استعمال کیا ہے۔ تو یہ رب جو ہے عربک زبان میں جو ہے یہ رب جو اس کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس انسان کے لیے رب استعمال کیا جاتا ہے جو جس کی تربیت کرے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں؟ تو ہمارا جو مربی ہے وہ اللہ ہے، قرآن سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، تو مربی ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مربی کون تھے؟ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ جو بڑا پیارا حکمت بھرا جواب دیا وہ کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض۔ کسی چھوٹے موٹے کا، کسی قبیلے کا رب نہیں ہے، کسی جو ہے وہ کسی لسان کا، کسی زبان کا رب نہیں، بلکہ اس کس کا؟ رب السماوات، ان آسمانوں کا رب اور ان زمینوں کا رب، والارض۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد الذی فطرہن، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر اس میں کیا فرمایا؟ اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ اب یہ چیزیں تھوڑی سی ایمفیسائز کر رہے ہیں اس چیز کو کہ وہ رب ان کا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ان کو پیدا کیا۔ اب میں پہلے بھی یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ جو فرعون پیدا ہوئے اس دھرتی پہ، جو نماردہ پیدا ہوئے، نمرود پیدا ہوئے، جو نجاش پیدا ہوئے، بڑے بڑے شیطان الرجیم پیدا ہوئے اس دھرتی پہ، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمان پیدا کیا۔ کو کر سکتا تھا یہ دعویٰ؟ کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے۔ کیسے کرے گا دعویٰ بھائی؟ تم 100 سال کے، 200 سال، بہت سے بہت تم 250 سال کے، آسمان تو تم سے پرانی چیز، کیسے دعویٰ کرو گے تم اس چیز کا؟ تو وہ اس دعوے کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ سیاسی اعتبار سے دعویٰ ہوتا تھا، اور وہ دعویٰ سیاسی اعتبار کی ایک شکل انشاءاللہ تعالیٰ بھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے کہ وہی معاملہ آ جائے گا نمرود کا، جو اس نے کہا کہ وہ سارے معاملہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی لوگ انسان میں سے جو بھی دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، میں کرنے والا، تو بھائی تم پیدا ہوئے تھے، تمہیں بھی کسی دائیا نے دودھ پلایا تھا، تمہاری بھی کوئی، تم روتے پیٹتے تم پیدا ہوئے تھے، تمہارے بھی بچوں والے معاملات تھے، تمہیں بھی گودوں میں کھلایا، تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ یہاں جو رب ہونے کا دعویٰ جس کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے وہ رب السماوات ہے۔ ایسی چیز کی بات کی ہے، کتنی بڑی حکمت ہے اس آیت میں، ذرا دیکھیے کتنا بڑا فلسفہ چھپا ہے اور کتنی بڑی حکمت، کیا دماغ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیسی بات کی ہے، تواتر رہتے ہوئے کیسی بات کی ہے کہ جس میں جو سامنے والا لاجواب ہو جائے۔ ایک بہت بڑی جو کوالٹی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یہ ہے، ایسی بات کیا کرتے تھے کہ سامنے والا لاجواب ہو کر رہ جاتا۔ یہ بہت بڑی کوالٹی تھی ان کی، بڑے سے بڑے اس دور کے نمرود کو بھی لاجواب کر کے رکھ دیا۔ ابھی آگے بھی اس کی نشانی آپ کو ملے گی۔ فرمایا کہ کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب یہ چیلنجنگ انداز ہو گیا، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تم جن کی پوجا کر رہے ہو، فلانے کو بھگوان، فلانے کو بھگوان، ذرا لاؤ تو ٹکر پہ۔ حضرت ابراہیم کا تو دعویٰ، یہ چیلنج بھی ہے اس آیت میں، ذرا کھول کے دیکھیں اس آیت کو کیسے سمندر کی طرح کھلتی جا رہی ہے۔ ایک تو اس میں وہ اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنی رب کی طرف سے اس معاملے کو بھی لڑ رہا ہے۔ دوسری چیز، اس رب کی شان میں یہ بات بھی کہہ دی، کیا کہہ دی؟ کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انہی نے جو ہے اس کو پیدا بھی کیا ہے۔ میں تو اسی بات کا گواہ ہوں اور قائل ہوں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تو اسی بات کا جو ہے شاہدین، گواہ ہوں میں اس بات کا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری چیزوں میں آ کے کر کے میں کر لوں گا، کیونکہ ان چیزوں کا مشاہدہ جو ہے وہ آگے چل کے بھی آئے گا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے، اور یہ ساری چیزوں میں سمجھ لیجئے گا، تمام جتنے بھی رسول ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی چیزوں سے مشاہدہ کرا دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معاملات یہ ہیں کہ جب ان کو رسالت جب ان کو دی جانے لگی، اس سے پہلے پوری جتنی بھی چیزیں تھیں، جہنم بھی دکھا دی، جنت بھی دکھا دی، وہ تمام جتنے بھی معاملات تھے، معراج جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہوئے، باقی یہ ہے کہ کھلے لفظوں میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی بہت زیادہ واضح طور پہ کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھا دی۔ میں یہاں معراج کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کیونکہ کسی مفسر سے، کسی محدث سے یا کسی اور عالم سے، علماء سے معراج والا نام جو ہے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح طرح سے ان کو اپنی آیات دکھا دیں۔
شکل اس کی وہی ہوگی، معراج کی طرح کی ہو سکتی ہے، آسمانوں میں لے گئے ہوں گے، کچھ اس طرح کا دکھایا ہوگا، ذکر نہیں ہے اس لیے تو میں بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں کر سکتا، میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 57 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَتَاللَّهِ، اب یہ واللہ، تاللہ، باللہ، یہ تین فارمز ہیں قسموں کی، یعنی ایک فارم تو یہ ہوتی ہے واللہ، کسی نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، تھوڑا اس میں اور زیادہ ایمفسائز کرنا تو وہ باللہ ہو گیا، واللہ، باللہ اور تاللہ، یا تھرڈ ڈگری والی، تھرڈ اس میں جو ہے انہوں نے قسم کہی وَتَاللَّهِ، یعنی وہ بالکل جسے کہتے ہیں ٹھوس قسم۔ یہ تاللہ کے جو لفظ آتے ہیں میں بتا چکا ہوں 3 قسموں سے عربوں میں آج بھی رواج ہے، یا تو وہ کہیں گے واللہ، یہ واللہ جو ہے ذرا محمل ہو گیا ہے، عام بھی تکیہ کلام میں یہ چیز آ جاتی ہے، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ واللہ اس کیٹیگری میں ہے، جو چھوٹے چھوٹے لڑکے وغیرہ ہیں وہ واللہ 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 24 گھنٹے واللہ سے تو منہ ہٹتا ہی نہیں ان کا، لیکن پھر وہ اسی میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے جائیں گے، باللہ آ گیا ہے، اب وہ باللہ بھی عرب میں اس میں آ گیا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کا جو الف ہے اس کے نیچے اس کے ساتھ با لگا دینا، باللہ، اللہ، یہ واللہ آ گیا ہے، واللہ تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو قرار دے دیا ہے کہ بالکل محمل کلام ہے، کوئی اس سے وہ مراد نہیں ہے، کھا سکتے ہو تم اس چیز کو، آگے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ ہمارے یہاں جو ہے بہت زیادہ ان چیزوں کو جو ہے وہ قسموں کو لے کے بھی بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے کہ قسم کھانے والا یوں ہوتا ہے، قسم کھانے والا یوں ہوتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم تم نے کھائی تو شرک کر دیا، اس میں اوتھینٹک حدیث ملتی ہے، وہ انشاءاللہ پھر آگے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ قسم کھانی چاہیے، لازماً کھانا چاہیے، اللہ کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ کہ جھوٹی قسم اگر تم نے کھائی تو اللہ کی لعنت کے اور اللہ کی غضب کے مستحق ہو۔ جہاں تمہیں کسی کو یقین دلانا ہے وہاں قسم ہم کھا سکتے ہیں، یہ سنت اللہ والرسول ہے، سمجھ آ گئی؟ ہمارے یہاں جو اس طرح کی ہمارے معاشرے میں قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے فلانا، کس طرح کی باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، کفریہ باتیں ہیں کہ جس سے پتہ نہیں ہمارے ایمان کے بھٹے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا سورۃ الانبیاء 56 میں کیا فرمایا کہ اچھا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57 میں فرمایا وَتَاللَّهِ، اب یہ تھرڈ ڈگری والی قسم کھائی، اور اللہ کی قسم میں تمہارے، اب یہ وہ چیز آ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ ہجرت کے جو سبب بنے کیا ہے، میں ذرا ترجمہ پڑھوں گا اس کا، آپ نے اس کو آیت کو بھی دیکھنا ہے، ترجمے کو بھی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ کیا فرمایا کہ میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جو تم جب تم علیحدہ ہو جاؤ گے، پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے، حضرت ابراہیم کو اندازہ تھا کہ ان کی عید وغیرہ کوئی آنے والی ہے، یہ جب چھوڑ کے پورے کے پورے 100% لوگ جب وہاں چلے جاتے ہیں، سب چھوڑ کے میدان میں اپنی عید منانے، جشن منانے، ناچنے گانے، پیچھے سے جو ہے یہ اسکیم ان کے دماغ میں چل رہی تھی۔ تو یہاں کیا فرمایا، اور اللہ کی قسم، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے، ایک چال چلوں گا۔ وہ چال کیا تھی؟ اب آگے دیکھیں اس میں کیا چال ہے، وہ کیا ہے مراد اس سے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 58 میں فرمایا جا رہا ہے فَجَعَلَهُمْ، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پس اس نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے ٹکڑے کر ڈالے۔ ہوا کیا معاملات کہ سارے جو ان کا کوئی عید تہوار کا کوئی دن ہوتا تھا جس میں کھلے میدان میں جاتے تھے، میلے کی شکل میں وہاں ڈیرا ڈالتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، کھیلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ایک جیسے عید کا دن ہوتا ہے جیسے مسلمان کرتے ہیں، ہمارے تو ناچنا گانا کھیلنا یہ سب مخلوط معاشرہ تو وہ حرام ہے، لیکن یہ کہ اس دور میں یہ معاملات تھے۔ تو یہ گئے ہیں وہاں پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، جو وہ شو روم تھا ان کے بھگوانوں کا، وہاں وہ گئے ہیں، تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو انہوں نے توڑا ہے، کلہاڑے سے لے کر، اور بڑا والا جو بت تھا اس کے گردن میں کلہاڑا جو ہے وہ ٹانگ دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ آیت میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو، الا کبیرن، کہ جو صرف بڑا بت جو تھا ان سب میں سے اس کو جو ہے چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کے اسی کے پاس جائیں۔ اب دیکھو دوسری حکمت آ گئی، کیسا دماغ چل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ ہے وہ داعی کا جو دماغ چلنا چاہیے۔ اب سب کو توڑ دیا، چھوٹے چھوٹوں کو، بڑے کے گردن میں وہ ڈال دی، کیونکہ آگے پتا تھا ان کو کہ جب وہ دیکھیں گے اتنی جس کو کہتے جو ہے اس طرح کی قوم تھی کہ ان کو اپیل کرانا تھا نا، اصل میں مقصد ان کے بتوں کی توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ تم ان کو معبود مانتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ تمہارے بڑے والے کی نگرانی میں کیسے ہو گئی یہ چیز؟ تو وہ بڑے والے کو اس لیے چھوڑا اور اس کی گردن میں کلہاڑا اس لیے ڈال کے رکھا تاکہ وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لوٹ کے، یعنی الیہ یرجعون سے کیا مراد ہے کہ وہ اس کی ہی طرف لوٹیں، اور آگے چل کے بھی پتہ چل جائے گا یہی ہوا کہ وہ پہلے جو اسی کی طرف لوٹے۔ اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 58 سورۃ الانبیاء کی، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ 59 میں کیا فرمایا جا رہا ہے
قالو من فعل، اب جب وہ واپس آئے اور سارے معاملات انہوں نے دیکھے، سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور صرف جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے اس میں سے وہ ہے، تو پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ. یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 59 کا. قالو من فعل هذا من فعل هذا، یہ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ سب جو معاملہ تھے کس نے کیے، سارے معاملات کون ہے یہ شخص، کس نے یہ حرکت کی ہوگی. ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. انہو لمن الظالمین، ایسا شخص تو جس نے یہ حرکت کی ہے وہ تو بڑا ظالم ہے جس نے حرکت کی. ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے، کفر کے معاشرے میں رہتے ہوئے، شرک کے معاشرے میں رہتے ہوئے ایسی حرکت کی ہے، کون ہے یہ؟ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. قالو، پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 میں جو ہے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قالو، آپس میں خود ہی بات ہو رہی ہے. قالو سمعنا فتن، ہم نے دیکھا تھا ایک لڑکا نوجوان. اب دیکھو جو میں نے 16 سال کی جو میں نے بات کی تھی، اگر کوئی کہے نہیں جی وہ تو ایسا تھا نہیں، جو وہ 16 سال کے، تو یہاں وہ فتن لفظ آ گیا ہے، نوجوان. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دلیل ہے وہ فتن، جہاں 16 سال والا پوائنٹ نوٹ کیا تھا، یہاں وہ لفظ فتن جو ہے یہ نوجوان کو کہتے ہیں. قالو سمعنا فتن، کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کو اس چیز کا، یذکرہم، کہ وہ جو ہے کیا کرتا، تذکرہ کر رہا تھا، ہم سے کہہ رہا تھا. اب یہ جو دھمکی دی تھی پچھلی آیات میں جو دھمکی دی تھی، اب وہ کسی نے جو ہے ظاہر سی بات ہے سنی بھی ہوگی. انہوں نے بھی دھمکی دی تھی تو علل اعلان دی تھی، چھپ کے تو کسی کو نہیں دی تھی. اب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ ایک لڑکا تھا، ابراہیم اس کا نام ہے، اور اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ جب تم آگے پیچھے ہوگے کہیں تو میں یہ ساروں کے جو ہے دیکھو میں کیا چال چلوں گا ان کی. قالو سمعنا فتن، کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان سے، یذکرہم، کہ وہ جو ہے اس چیز کا ذکر کر رہا تھا ہم سے. یقالو، دیکھو یذکرہم سے مراد کیا ہے کہ ہم سے ذکر کر رہا تھا، یہ جمع کا صیغہ ہے یذکرہم. جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے علل اعلان یہ بات کی تھی. یقال لہ ابراہیم، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم، اس کا نام ہے. اب اتنے مشہور نہیں ہے تو وہ بس یہ اس طرح کی قیاس پہ بات ہو رہی کہ ابراہیم اس کا نام ہے. یہ تو پھر بعد میں جو ہے جد الانبیاء بنیں گے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا پیدا کر دیا، ایمان پیدا کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 61 میں کیا آ رہا ہے؟ قالو فأتوا بہ، تو ان سب نے کہا، فیصلہ کیا کہ اس کو لے آؤ بھائی ہمارے پاس. سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہ کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب اس کو دیکھیں. قالوا فأتوا بہ علی اعین، کہ کیا کرو اس کو، اس ابراہیم کو ذرا لے کے آؤ مجمع میں، لوگوں کے سامنے. اب یہ بہت بڑا ان کی کمبختی تھی کہ انہوں نے مجمع کے سامنے جمع کر لیا. اکیلے میں کوئی بات کرتے، اکیلے میں اپنی عزت افزائی کرواتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو الگ بات تھی، لیکن یہ ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی تھی. اب ہوا کیا معاملات، مجمع میں آ گئی یہ بات. جو بت وغیرہ توڑے اگر اس کو سیکرٹ رکھتے، دوبارہ سے ان کی تعمیرات کر دیتے، بات الگ ہو جاتی، لیکن یہ ساری ذلت کا سامان خود سے اکٹھا کر رہا ہے وہ. اب یہاں پہ کیا بات فرمائی کہ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہ میں، اعین الناس، لوگوں کے سامنے اس کو جمع کرو تاکہ سب لوگ دیکھیں اس کا انجام. آیت نمبر 62 میں کیا ہوا؟ کہنے لگے قالو، اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں انت فعلت ھذا، تم نے یہ کام، اے ابراہیم یہ تم نے یہ کام کیا ہے کہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہماری آلہتوں کے ساتھ تو نے جو ہے، یا ابراہیم تو نے یہ حرکت کی کہ ان کو تو نے توڑا ہے اور یہ سارے. اب آگے سے حضرت ابراہیم نے آیت نمبر 63 میں جواب دیا. کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان بڑے نے کیا ہے. اب یہ پہلا مقام وہ آ رہا ہے جس کو توریہ، پہلا مقام یہ آ رہا ہے جس میں توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے، توریہ کے میں آگے ایکسپلینیشن کروں گا، بس یہ پہلا مقام ہے جس کو توریہ کا، جھوٹ نہیں ہے یہ چیز، لیکن یہ ہے کہ ایک طرح کا سچ ہی ہے لیکن دوسرے الفاظوں میں. لیکن یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا ملال رہا، اور آگے بھی چل کے ہم اس چیز کو دیکھیں گے. ایک حدیث جب ہمیں ملے گی، شفاعت کے زمن میں ہمیں حدیث ملے گی، تو تمام امت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی تب اس دن بھی ان کو یہ ملال رہے گا کہ میں نے جو ہے توریہ کیا تھا، یا میں نے یہ جھوٹ کہا تھا. یہ والا جو اس کو قالوا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ میں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ ان کے بڑے والے نے یہ کام کیا، اس بات کو لے کے وہ اس دن بھی کہیں گے کہ میں نے تو دنیا میں توریہ کیا تھا. میں تو آج بہت ڈرتا ہوں ان چیزوں سے کہ میں جو ہے اللہ کے سامنے جاؤں. اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آیت نمبر 63، آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے جو ہے، یہ بڑے والے نے جس کے گردن پہ کلاہڑا پڑا ہے، یہ تو اس نے کام کیا ہے. تم اپنے خداؤں سے خود ہی پوچھ لو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو تم ان سے خود ہی پوچھ لو اگر وہ بولتے چالتے ہیں تو.
سمجھ آ رہی نہیں؟ جو کلہاڑا ڈالا تھا وہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ آئیں گے تو اس سے پوچھیں گے. اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ پس پھر یہ آیت نمبر 64 میں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی تم ہی ظالم ہو. اب یہ جواب جب دیا اس کے بعد تو واضح ہو گیا یہ کیا ہوا. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ جو سلیم الفطرت اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو اس کے دماغ میں بات کھٹکتی کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے. جب یہ بول نہیں سکتا، کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا، یہ ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہے، اس پہ ڈیلی کپڑا مارنا پڑتا ہے، اس پہ اگربتیاں جلا، یہ تو محتاج ہے، یہ تو حاجت روا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ تو حاجت روا نہیں ہو سکتا، یہ تو خود محتاج ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی اور اس طرح کی ہوا چلتی ہے، جھکڑ چلتا ہے، پتے آ کے درختوں کے اس پہ آ کے چپک جائیں اس بت پہ، یا مٹی آ کے، اس کی تو صفائی کرنا پڑے گی. یہ کیسا رب ہے جس کو؟ اچھا، اس میں دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایک تو، لیکن اس دور میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا کہ جس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ یہ تو بات نہیں کرتے. ایسا کوئی بھی نہیں تھا، سارے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے. صرف ایک حضرت ابراہیم ان کے بیچ میں جو ہے وہ پھنس گئے ہیں، اور وہ صرف ایک مومن ہے. باقی تمام جتنی بھی دنیا ہے کوئی بھی ایک مومن نہیں، کوئی ایک ایمان نہیں، ایمان رکھنے والا نہیں، اور کوئی ایک مسلمان بھی نہیں. اس کے بعد جو انہوں نے چال چلی وہ کیا؟ آیت نمبر 65 میں کیا ہوا؟ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے. اب یہ سروں کے بل اوندھے ہو گئے، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. جیسے ڈھٹائی پر ڈٹ جانا، جس کو ہم جو ہے ہمارے محاورے ظاہر سی بات ہے اردو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، ہمارے محاورے الگ ہیں، لیکن عربوں کے محاورے الگ ہیں. تو یہاں جو سروں کے بل جو اوندھے ہو گئے سے کیا مراد ہے کہ ڈٹ گئے، یعنی ڈھٹائی والی کیفیت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے، وہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں. اب دیکھو کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم نے جو اس طرح کی بات کی تو کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں. بھائی جب بولنے والے نہیں ہیں، تمہیں بھی معلوم ہے، انہیں بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، تو پھر ایسے رب کی تم کیسے عبادت کرتے ہو جس نے جو ہے کسی چونٹی کی بھی تخلیق نہیں کی. اور یہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں بھائی جن کی تم عبادت کر رہے ہو کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے، کوئی ایسی چیز ہے لا سکتے ہو، کوئی مکھی انہوں نے بنائی ہو، کوئی مچھر انہوں نے بنایا ہو، کوئی ایسی چیز لے کر تو آؤ. آیت نمبر 66 میں پھر کیا فرمایا جا رہا؟ قالا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل الرحمن نے، اللہ تعالیٰ کے خلیل نے جو ہے وہ کیا کیا؟ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا افسوس. کیا تم اب یہ ہے وہ پوائنٹ جس کی طرف لانا چاہتے تھے، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو کہ تمہیں نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم. تم تو ایسے لوگوں کی، ایسے چیزوں کی پرستش کر رہے ہو جو کہ نہ تمہیں جو ہے نفعکم ینفعکم، جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، شیء کسی بھی شے کا، ولا یضرکم نہ کوئی تمہیں جو ہے وہ یضرکم جس کو آپ پڑھیں گے، ولا یضرکم نہ جس کا کوئی تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں. آیت نمبر 67 میں کیا فرمایا؟ اف لکم اف لکم. اب یہ کیا ہے؟ یہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں، ویسے تو اس لفظ کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لعنت کا جو لفظ ہے، یہ لعنت جو ہے یہ بہت خطرناک لفظ ہے. یہ مقطع میں آ پڑی ہے سخن دسترانہ بات. ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے گا. وہ بات یہ ہے کہ ہرگز ہمیں لعنت کا جو لفظ بہت رسکی ہے. جب آپ کسی پر لعن تان کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات جو ہے وہ واضح رہنا چاہیے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت گھوم کے پھر کر جو ہے وہ لعنت آپ پر ہی آتی ہے. اگر کوئی انسان شرک کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے کہیں جو اللہ کے سوا، اس پہ اگر آپ لعنت بھیجتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی. مشرک ہے وہ تو ویسے بھی اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کا مستحق ہے. کافر ہے، کفر کی روش اختیار کر رہا ہے، اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، یا اور کسی دین کی شریعت کا کسی اور حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، اس پہ لعنت کرتے ہو، ٹھیک ہے. یا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کے قول ہے، اس پہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ تمہیں صریح جب وہ قسم اٹھا کے اس بات کو کہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بات کو، ایک بات ایسی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا حلف اٹھا رہا ہے، تب یہ الفاظ. باقی یہ ہے کہ ہم عام طور پہ بھی کہ جو ہے وہ لخ دی لعنت جو ہمارا ایک محاورہ بن گیا ہے، بہت بڑا فکرہ ہے، بہت بڑا فکرہ ہے، بہت بڑا فکرہ ہے. یہ لعنت کے معاملے میں پھر آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ آسمانوں پہ جاتی ہے اور پھر لوٹ کے واپس اسی شخص پہ آ کے گرتی ہے کہ جس نے لعنت کی. لہٰذا اس لفظ کو بالکل ڈیلیٹ کر دو اپنی لائف سے، کبھی کسی پر جو ہے لعن طعن نہ کرو. یہ بہت ذمہ داری والی چیز ہے لعنت جو ہے، اور بہت رسکی چیز ہے یہ. اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ تف ہے تم پر، اف لکم، تم پر تف ہے. کیا ہے؟ تم پر تف ہے.
تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر تف ہے، یعنی تم پر جو ہے وہ تف ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ اب دیکھیے گا، ایک بات سمجھیے گا، میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جو ہے شرک جو کرتا ہے انسان، اللہ کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ کیا مراد ہے اس کا؟ شرک جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں۔ میں پہلے بھی اس چیز کو لیکچر میں لا چکا ہوں۔ مثال کے طور پر شرک سے کیا مراد ہے؟ کسی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کو ٹھہرانا، شریک، پارٹنر، یہ ہے وہ۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے گا، کوئی بھی اللہ کا منکر نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں جو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو تمام مذاہب مانتے ہیں، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پر یہود ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ تو نہیں بنایا۔ یا اسی طرح سے کرسچنز ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ تو نہیں بنایا، اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ آگے چل کے بھی یہ چیز دیکھ لیں گے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے، مرنے لگتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو کہ کس نے بنایا آسمان زمین تو بڑے ڈھٹائی سے کہیں گے اللہ نے، اور جب خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہی شریک، وہی مورتیاں پوج رہے ہیں۔ تو یہود بھی اللہ کو مانتے تھے، ساتھ ہی ساتھ شریک بنا کے رکھے۔ یہ شرک کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لینا، یہ شرک اللہ کو ڈینائل کرنا نہیں کہ میں نہیں مانتا اللہ۔ کوئی مذہب ایسا نہیں، کوئی دین ایسا نہیں کہ جو سرے سے اللہ کا منکر ہو، کوئی اللہ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ اسی طرح سے ہندوؤں کو اٹھا لیجئے، وہ بھی فلانی دیوتی، فلانی دیوتی، فلانا دیوتا، فلانا دیوتا، مہادیو، ان میں بھی ایک ہی ہے، بات سمجھ، لکشمی دیوتی، جل دیوتا، لیکن وہ مہادیو، اللہ کو تو تمام جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو بات ہو رہی ہے یہ شریک بنا لینا، جیسے آج کے دور میں بھی۔ اب یہ ایک چیز اور مجھ سے رہ گئی، یہودوں نے کیا معاملات کیے تھے؟ یہودوں نے معاملات یہ کیے تھے کہ وہ اللہ کا جو ہے وہ مذکر انہوں نے بنا لیا، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ لات، اللہ کا یہ مذکر ہے، اللہ کا فیمیل انہوں نے بنا لیا۔ اب وہ اللہ ہے، کیا ہے؟ ایک نام ہے اللہ، اس کا انہوں نے بنا لیا لات، لام الف تا لات۔ اسی طرح سے عزیز کا بنا لیا عزا۔ اب یہ کیا بنا لیا؟ بیٹیاں بنا دی فرشتے۔ یہ اصل میں جو ہے انہوں نے جو شریک ٹھہرایا، یہودوں نے جو شریک ٹھہرایا، یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ 4-5 نام جو ہے وہ ہمیشہ سنتے رہیں گے میرے منہ سے۔ یہ انہوں نے اللہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے کیا، کس ضمن میں ان کو بنایا؟ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے پاس، اللہ کی بیٹیاں ان کو بنایا، اور یہ قرآن سے دلیل ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ شکوہ بھی کرتے ہیں اپنے لیے جو وارث ہے وہ تو تم جو ہے وہ بیٹوں کو تم ڈھونڈتے ہو، اور میرے لیے وارث بھی بنایا تم نے تو بیٹیاں۔ یہ قرآن کا قول سنا رہا ہوں آپ کو، آگے چل کے آ جائے گی بات۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہی چیز جو ہے وہ اس دور کے یہودوں نے بھی یہی کام کیا۔ کیا کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ اب اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ لات، منات، عزا، کہ یہ ذرا اللہ کی جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے پاس چکر لگاتی رہتی ہیں، ذرا یہ ہماری شفاعت کریں گی، ذرا ان کی مورتی بنا کے ان کی ڈنڈوت شروع کر دیں۔ یہ لات، منات، عزا، حبل، ان کے جو بت بنا رکھے تھے، یہ اصل میں فرشتوں کو انہوں نے، فرشتوں کی یعنی فیمیل فرشتوں کو انہوں نے ان کا نام دے رکھا تھا۔ یہ جو مورتیاں، میں واضح کر دیتا ہوں بات، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھ لیجئے گا اس بات کو، یہ لات، منات، عزا اور حبل، یہ جو نام ہیں جو سننے میں آتے ہیں، سیرت میں بھی آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ قرآن میں بھی ذکر آیا ہو، آگے چل کے دیکھ لیں گے۔ یہ اصل میں جو کیریکٹرز ہیں، یہ فرشتے، فیمیل فرشتے، انہوں نے ان کو جو ہے منتخب کیا، اور پھر ان کا جو ہے انہوں نے وہ بنایا، بت بنایا، اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب سیم معاملات جو ہے وہ آج کے دور میں، بڑی کانٹے دار بات کرنے لگا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ سیم معاملات آج کے دور میں ہم نے بھی کر لیے ہیں۔ یہ ولی اللہ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ مزاروں پہ یہی معاملات چل رہا ہے کہ یہ جو ہے جی ہماری سفارش کریں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے، ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اللہ تو بڑا پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، تم تو بڑے ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو۔ اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈنڈوت ہو رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ڈھول تاشے پٹ رہے ہیں، اور قوالیاں ہو رہی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، پیسے لٹائے جا، وہ ساری چیزیں، یہ اس کو پھر جو ہے محدثین نے، مفسرین نے اس کو شرک کا نام دیا ہے۔ یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے والے ہیں، جو تم قبروں پہ جو تم کام کر رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سجدے لوگ کر رہے ہیں، یا اور اذانیں ہو رہی ہیں، ڈھول پہ اللہ اکبر، کس طرح کی چیزیں جو ہے مزاروں پہ چیزیں کی جاتی ہیں۔
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رکھتے ہوئے جو ان کو پر شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب جدید دور کا جو شرک آ رہا ہے، کسی نے ماں کو شرک کر لیا اپنے، جو محبت اللہ سے کرنے والی ساری محبت ماں سے ہو رہی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کسی نے باپ کو شریک ٹھہرا لیا، جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، میں 1000 بار اس حدیث کو شیئر کرتا ہوں، بار بار میں اس حدیث کو شیئر، کوئی تم میں سے مومن ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اپنے آل اولاد سے زیادہ، وہ ڈیٹیل میں حدیث آتی ہے کہ اپنی من ولدہ و والدہ، کہ جب تک بیٹے کو جو ہے وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے، اور باپ سے جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں؟ ساری بھاگ دوڑ تو ہماری آل اولاد کے لیے ہو رہی ہے، ہمیں تو محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ یہ بس جھوٹا دعویٰ ہے جو ہم کرتے ہیں، بس اس طرح کی چیزیں ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہم کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ تو یہ معاملات ہیں ہمارے۔ تو مقصد میرا کہنے کا کیا ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 67 ہم پڑھ رہے تھے کہ تف ہے تم پر اور ان پر کہ جن کی تم اللہ کی، یعنی ان بتوں پر بھی لعنت فرما رہے ہیں، اور ان پر بھی کہ جو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، مشرک، شرک ٹھہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تف ہے تم پر اور ان پر جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم انہیں جو ہے، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے پھر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 68 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قالوا حرقوا۔ اب یہ تمام معاملات جب انہوں نے دیکھے، کہا یہ تو بڑا زبان دراز ہے اور کیسی باتیں کر رہا ہے یہ۔ اب ان کے ایکسپیکٹ سے اگر ان کی جگہ سے کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو وہ یہ الفاظ ادا کرتے تھے، یہ تو کافر ہو گیا ہے یہ ہمارے بتوں سے۔ اب دیکھو سبحان اللہ، جس کو کہتے ہیں کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، یعنی یہاں جو ہے انبیاء کو یہ سننے کو ملا، اور یہ آگے بھی یہ چیز ملے گی سننے کو، یہ سیرت میں یہ چیز ملے گی کہ انبیاء کو وہ یہ کہتے کافر ہو گیا، ہمارے بتوں سے کافر ہو گیا۔ یعنی کافر کون ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ انبیاء کو اس طرح کے القاب سننے کو ملے ہیں کہ وہ کہتے کافر ہو گیا ہمارے بتوں سے، ہمارے بتوں سے جو ہے یہ کافر ہو گیا ہے، مشرک ہو گیا۔ یعنی انبیاء کو یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کہنا چاہیے نبی کو یہ بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہنا چاہیے کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ لیکن یہاں جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ تمام انبیاء کو یہ چیزیں سننے کو ملیں کہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، ہمارے بتوں سے متنفر ہو گیا ہے، کفر کر رہا ہے، منکر ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اصطلاح جو استعمال ہونا چاہیے نبی کو کرنی چاہیے، لیکن وہ اب یہاں پہ آیت نمبر 68 میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ جو ہے آگے بڑھ گیا ہے۔ قالوا حرقوا، اس کو تو جلا دو۔ کہنے لگے آیت نمبر 68 میں کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب یہ دیکھو عجیب سی بات، وانصروا الہتکم، اب یہ عجیب سے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ بھائی خدا کو کیسے مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ باتیں ہمیں اب کے دور میں جوک لگ رہی ہیں، اس دور میں بہت بڑی باتیں تھی۔ اس دور میں ایک اللہ کو پہچان لینا یہ بہت بڑی چیز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں مل رہی، کوئی صحیفے نہیں ملتے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ بہت بڑا ٹارگٹ تھا، بہت بڑا اچیومنٹ تھی، ایک اللہ کی طرف ہی لے آتے۔ کفر کا دور تھا، شریعت کو امپلیمنٹ کرنا تو بہت بڑی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی اس کام کو نہیں کر سکے، 950 سال بھی انہوں نے جو ہے وہ پھر بددعا فرمائی اپنی قوم پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا اور سارے معاملات۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھ لیجئے گا وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم پر جو ٹاسک ڈالا گیا وہ آج کے دور میں شریعت کو قائم کرنے سے بھی بڑا، نماز روزہ قرآن سے بھی بڑا ٹاسک تھا۔ یعنی کفر کا اور شرک کا دور ہے، ایک نمرود قسم کی شخصیت ہے جس کے ایک کہنے پہ کسی کو کاٹ دیا جاتا ہے، کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ دور ہے سیاسی اعتبار کا کفریہ دور ہے، شرکیہ دور ہے۔ اس دور میں کسی کو ایک اللہ کی جو ہے وہ دعوت دینا بہت بڑا ٹاسک ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اور یہ میں شروع میں اس بات کو لے کے بڑا وہ ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، جد الانبیاء، شریعت کہاں ہے ان کے صحیفے کہاں ہیں؟ کوئی ضعیف صحیفے، کوئی ایسے صحیفے، کوئی موروثی عقائد، کوئی اس طرح کوئی چیز تو ملے۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات، مجھ پہ بھی اب یہ چیزیں جا کے کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ بہت بڑا ٹاسک تھا یہ، جب کفر کا بول بالا ہے اس میں اس طرح کی بات کو کرنا، کسی شریعت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تمام شریعتوں کی باپ بن جاتی ہے وہ تو یہ چیز، یہ جو ذمہ داری ڈالی ہے یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ تو سمجھ لو کہ سر کٹانے والی بات ہے، لیکن رسول بھی تھے اللہ کے، تو یہ ہے کہ نہ قتل کیے گئے نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے ڈالو، آیت نمبر 68 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اس کو ڈالو۔ قالوا حرقوا، ان کو جو ہے وہ آگ میں، اس کو جو ہے ابراہیم کو جو ہے وہ آگ میں ڈالو، اور اپنے جو ہے اپنے الہہ، یہ جو اپنے جو الہ ہیں ان کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو آگ میں ڈالو، یہ فیصلہ ہو گیا۔
اب یہ معاملات ہوئے, ذرا مجھ سے منہ زبانی سن لے کیا معاملات ہوئے. سارے معاملات ہوئے, طے ہو گیا, یہ ہے وہ ہے جی, ان کو آگ میں ڈالیں گے. آگ میں ڈالنے کے لیے بڑا سا میدان انہوں نے جو ہے اس کا تعین کیا, اس میدان کا. وہاں تمام لوگوں کو انہوں نے حکم دیا کہ جی لکڑیاں کاٹ کے لاؤ, ایسے کرو ایسے کرو. ایسا بڑا انہوں نے ڈھیر لگایا, بہت بڑا ڈھیر لگایا آسمان تک, یعنی بہت زیادہ اونچائی تک اس کا ڈھیر تھا کہ نظر اٹھا کے دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ آسمان تک جو ہے اس کی وہ لکڑیاں جا رہی ہیں. ساری بستی نے جتنا ثواب سمجھ کے سب نے لکڑیاں اکٹھی کی, لا کے وہاں رکھا, سارا کچھ ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک جھولا تیار کیا. ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ مقدار میں جو ہے وہ لکڑیاں ہیں تو کیسے ان کو آگ میں ڈالا جائے. اب یہ ہوا کہ جھولا بناؤ, اور جھولا بنا کے اس سے بیچ میں ان کو, یعنی وہ کرین کی شکل بنائی, بیچ میں ان کو چھوڑ دیا. لیکن یہ ساری چیزوں کو اسکپ کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے کی بات کیا آ رہی ہے کہ آیت نمبر 70 میں کیا چیز آ رہی ہے. جب یہ معاملات ہوئے کہ ان کے آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا, فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے کہ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی آگ بن جا. ایک حدیث سے یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو صرف ٹھنڈی کہہ دیتے, سلامتی والی اگر آگ نہ کہتے اس کو, یعنی اگر سلامتی والی آگ نہ کہتے, صرف ٹھنڈی پڑ جا, تو شاید بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی وہ حکم دیا کہ سلامتی والی جو ہے وہ بن جائے. ٹھیک ہے, اگر صرف یہ کہتے کہ ٹھنڈی پڑ جائے تو شاید اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ وہ ٹھنڈ والے معاملات زیادہ ہو جاتے. تو یہاں پہ کیا کہا, قلنا یا نار کونی بردن وسلامن. بردن یعنی کہ ٹھنڈی پڑ جا, وسلامن سلامتی کے ساتھ, یعنی ٹھنڈی بھی ہو جائے تو اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ وہ ٹھنڈی لگ جائے, کچھ اور معاملات ہو جائے, بلکہ یہ ہے کہ بردن وسلامن, کہ سلامتی والی ٹھنڈک. اور پھر ایک دوسری حدیث سے بات ملتی ہے, میرے پاس ان کے نمبرز نہیں ہے لیکن یہ 100% اوتھینٹک حدیث ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جتنا سکون مجھے اس دور میں ملا, مجھے اتنا سکون کبھی بھی دوبارہ زندگی میں نہیں ملا. آرام سے جس کو کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں اور وہ اوپر سے جو ہے وہ سارا خاکہ اس کا جل رہا ہے, وہ ساری چیزیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 70 میں پھر کیا ہوا, وَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. پھر اس کے بعد کیا ہوا, گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا. اب یہ جو ارادہ, آپ لوگ کہتے ہیں ارادہ, ہم لوگ کہتے ہیں ارادہ, تو ارادو جو ہے یہ اسی سے بنا ہے, ارادہ. گویا انہوں نے کیا کیا, ارادو, پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا. انہوں نے برا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا. سمجھ آ گئی بات. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو جو ہے ناکام بنا دیا, خسارے والوں میں سے بنا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ. اب یہ تمام معاملات جو ہیں ذرا منہ زبانی مجھ سے سن لیں کہ وہ آگ میں ڈالے گئے, کیا وہ سارا بردن سلامن والے معاملات ہو گئے. اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ تو سلامتی سے بالکل مزے سے بیٹھے ہیں, یہ سارے معاملات جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھے, اور یہاں سے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام وہ ان کے ساتھی بن گئے. ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی. یہاں سے جو ہے رہتے تھے وہ اسی بستی میں رہتے تھے, عراق میں ہی رہتے تھے حضرت لوط علیہ السلام. اب یہاں سے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے جو ہے وہ معاملات جو ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ہے اس میں شمول ہو رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 4-5 چیزیں جو ہمیں سننے کو ملیں گی اس میں. اب یہاں سے یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ آگ کا معجزہ دیکھنے کے بعد وہی بات ہے کہ اب یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ سلیم الفطرت جو انسان ہوتا ہے, کوئی اس طرح چیز دیکھنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات ہے, بالکل یہ بات ٹھیک ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایک عام انسان ہے, 16 سال کا 20 سال کا لڑکا ہے, ایسے کیسے ہو جائے گا کہ آگ اس کو جلائے نا اور اتنی مقدار میں لکڑیاں ڈالی ہو. یہ سارے معاملات جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھے تو وہاں سے یہ مسلمان ہو گئے. اب کہانی میں جو ہے وہ 2 کریکٹرز آ گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئی شخصیت ان کی, اور حضرت لوط علیہ السلام. اب یہ جو ہے معاملات جو بھی چلیں گے, لوط علیہ السلام قدم با قدم ان کے ساتھ ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی, ٹھیک ہے, نجات دی, اور وَلُوطًا, اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے جو ہے وہ کیا کیا, ہم نے ان کو جو ہے وہ نجات دی, اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے, ٹھیک ہے جی, جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروائی. اب یہ الفاظوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت خود نہیں کی تھی انہوں نے. وَنَجَّيْنَاهُ, کہ ہم نے جو ہے وہ لوط کو بھی, ابراہیم کو بھی ہم نے علیہ السلام جو ہے وہ نجات دی,
اور ہم نے لوط کو بھی نجات دی۔ اس سے ان الفاظوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا جو حکم تھا اور جو کلیہ میں نے جو فارمولا میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول اپنی مرضی سے کسی زمین کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ بات یہاں واضح ہو گئی ان الفاظوں سے، وَنَجَّيْنَاهُ کہ ہم نے جو ہے ان دونوں کو، ابراہیم کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ کیا کیا، ہم نے نجات دی اور ہم نے جو ہے وہ کیا کیا، ایک ایسی زمین کی طرف لے گئے جہاں پہ بہت ساری برکات تھیں، وقتی طور کی برکات تھیں وہاں پہ۔ اب اس میں کیا ہو گیا، حضرت سارہ جو کہ جس میں آپ شجرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس بات کو، میں نے وہاں بھی مینشن کیا تھا کہ ڈاٹر آف ہاران، یہ بیٹی تھی کس کی، دوسرے جو ہے چچا کی بیٹی تھی ہاران، وہاں جو ہے انہوں نے ان سے نکاح کیا ہے، 3 ہو گئے۔ پہلے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت سارہ علیہ السلام بھی مومن تھی، مسلمان تھیں، لیکن یہ ہے کہ اب حضرت لوط علیہ السلام مل گئے، یہ 3 ہستیاں ہو گئیں پورے قرۂ ارض پر، صرف 3 لوگ ہیں جو اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ لوط علیہ السلام جو ہے وہ اس معجزہ کے بعد جو ہے ہو گئے۔ اب یہ تمام معاملات، اب دیکھیے گا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور میرے پاس بھی تقریباً جو ہے وہ 15-20 منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ اس دوسرے دور کو ہم جو ہے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب دوسرے دور میں ذرا دیکھیے کہ کیا معاملات ہوئے۔ دوسرے دور میں جو ہے وہ معاملات یہ ہوئے کہ نہیں سوری پہلے دور کا ہی جو ہے یہ سیکنڈ چیز ہے اسی دور کی، یہ سارے معاملات جب پتہ چلے نمرود کو یہ چیزیں پتہ چلی کہ اس طرح سے، اور نمرود دیکھیں یہ سارے کام جو کر رہے تھے عام نارمل لوگ کر رہے تھے، اس میں سیاسی شخصیات نہیں تھیں، یعنی نمرود میاں جو ہے وہ مست ہے، ان کو پتہ نہیں کہ کیا چل رہا ہے، لیکن اب یہ جو معاملات ہوئے تو پھر یہ نمرود کے کان میں، بادشاہ کے کان میں گئے کہ بھائی ہم نے اس طرح سے دیکھا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا بادشاہوں کا ان سے عبادت وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، جتنے بھی بادشاہ گزریں گے اے سے لے کر زی تک، جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو غرض نہیں ہے تم کسی کی بھی پوجا کرو، یہ آگے بھی سیرت میں یہ چیزیں چل کے آئیں گی، ان کو نہیں ہے پرواہ، تم جو کرو بس سیاسی اعتبار سے میں خدا ہوں، میرا حکم چلے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، میں بار بار اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ صرف سیاسی اعتبار سے بادشاہ ہوتا تھا، اس نے ایک لشکر بنائے، ٹیم بنائیے، کوئی قوم مسلط نہیں ہو سکتی کسی اور قوم پہ قبضہ، یہ سارا جو بادشاہت کے جو معاملات، دین سے اس کو تعلق نہیں ہے کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو، تم گھوڑے کی پوجا کرو، تم بندر کی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ دینی لوگ جو تھے، تھوڑے مذہبی طبقات کے لوگ تھے، مولوی ملا اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، انہوں نے یہ سارا کام کیا، لیکن انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارے ہاتھ سے تو یہ تو اور ابراہیم کے جھنڈے گڑ گئے، یہ تو اور لوط بھی جو تھے وہ بھی جو ہے بڑی اہم شخصیت تھی، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی اب تو بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں اس کیس کو لے کے جایا جائے گا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، انہوں نے چال چلی، جو نیچے کے جو لوگ تھے، یعنی جو اس قوم کے یہ دینی طبقات کے کچھ لوگ تھے جو رسائی میں تھے اس بادشاہ کے، انہوں نے جا کے وہاں ہاتھ جوڑ کے باندھ کے انہوں نے کہا جی ہمارے طبقے میں کچھ اس طرح کے معاملات ہو، ہمارے بتوں کی جو ہے اس نے جو ہے اس طرح سے توہین کی، ایسے کیا ویسے کیا، ہم نے اس کو ڈالا آگ میں لیکن وہ آگ تو جلی نہیں۔ یہ بادشاہ سلامت نے جب سنا، بادشاہ بلکہ سلامت تو نہیں لگانا چاہیے اس کے ساتھ، یہ جب اس نے حرکت سنی تو بڑا چوکندہ ہو گیا، نمرود اس دور کا۔ اس نمرود کا جو نام میں نے بہت زیادہ کوشش کی کھوجنے کی، لیکن کہیں سے مجھے نام نہیں ملا، اگر آپ میں سے کوئی لا کے دے دے تو اہلاً و سہلاً۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ جب اس کے سامنے آئے ہیں تو اس بڑے کان کھڑے، اس نے کہا اچھا ایسے معاملات ہیں، ذرا لاؤ اس کو پیش کرو، کیا کون ہے بھائی یہ، کون ہے ابراہیم اور کیا ہے یہ ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے گا سورۃ البقرہ کی، جلدی سے نکال لیجئے، سورۃ البقرہ کی اس میٹنگ کو جو ڈسکس کیا جا رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں۔ اب یہ کیا کر رہا ہے، اب اس نے کہا کہ جی پیش کرو ابراہیم کو، کون ہے جس کو آگ میں جلایا گیا، لیکن وہ سارے معاملات یہ سارے ہوئے، یہ سب کچھ۔ اب اس میں جب یہ میٹنگ ہوئی اور جب یہ فیس ٹو فیس پیش کیا گیا، کھڑا کیا گیا، اب اس کے معاملات ذرا دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258، اس میں کیا معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو یہ قرآن کا جو نزول ہے، ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا، یہ جس دور میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کو، یہ دور کون سا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دور ہے۔ اب ذرا یہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ آپ جب کسی قصے کی، یعنی یہ جو دور جو نزول جو ہو رہا ہے، یہ کون سا دور ہے، یہ دور تو قرآن کے نزول کا دور، اب سے 1450 سال پہلے، لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم اس سے 1450 سے 2000 سال پہلے، بلکہ 2000 کیسے 3000 سال پہلے کے معاملات ہیں۔ 3000 کا تو فصل آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر اس سے اور تھوڑا سا 500 700 اور اوپر چلے جاؤ،
تو یہ تقریباً 3,500 سال پہلے کے واقعات جو ہیں 3,500 سال پہلے کے ہیں، لیکن یہ واقعات جو سنائے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، یہ 1450 سال 1443 ایئرز پہلے سال کے ہیں. ان کو بالکل کرسٹل کلیئر رکھیے گا. اب اس میں یہ ہوا نزول کے اعتبار سے علم ترا کہ کیا تم نہیں دیکھتے. کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. اب یہ وحی کے طور پہ محمد رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان سے وحی ان پر نازل ہو رہی، ان سے فرمایا جا رہا ہے کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو حجت بازی کر رہا، بحث مباحثہ کر رہا تھا حضرت ابراہیم سے، کس کے بارے میں؟ رب کے بارے میں. فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں یا اپنے رب کے بارے میں. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا. اے محمد رسول اللہ، اگر میں اس کا اس طرح سے ترجمہ بھی کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو جھگڑ رہا تھا، جو حجت کر رہا تھا، حجت بازی کر رہا تھا، بحث مباحثہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، اپنے رب کے ساتھ، اس کے رب کے بارے میں. اب اس کے رب کے بارے میں کیوں؟ اس کو بھی تو اللہ ہی پال رہا ہے، اس کا رب بھی تو اللہ ہی ہے. تم مانو یا نہ مانو، ہمارا سب کا رب ہے تو اللہ ہی رب ہے. تم قرآن سے اگر تربیت نہیں بھی ہوتی تب بھی ہمارا رب تو اللہ ہی ہے. کھانا پینا، زمین سے چیزیں نکل کے آتی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں. پانی کا تو جو پیدا کرنے والا وہ تو اللہ ہی ہے. کسی بھی طرح سے تم جھٹلا تو نہیں سکتے. تو یہاں پہ جو اشارہ کیا جائے فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، تو اس کا رب بھی ہے تو اللہ ہی نا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے. ان عطا اللہ ملک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، اب اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. ان عطا اللہ، ان عطاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملکیت دے رکھی، بادشاہت. ملک جو نام آتا ہے، دیکھیے اس چیز کو سمجھ لیجئے گا، ہمارے عام نارمل زندگی میں ملک جو ہے وہ جو بارڈرز ہم نے کھینچ کے لکیریں کہ فلانا ملک ہے، فلانا ملک ہے، یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ ملک جو ہے یہ ہمارے دور میں یہ شکل آئی ہے نکل کے اس کی ملک کی. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ملک، جس کو نام دیتے ہیں وہ بادشاہت. ٹھیک ہے جی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو حجت بازی کر رہا تھا، بحث مباحثہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ، اپنے رب کے ساتھ. ان عطاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بادشاہت دے رکھی تھی. اب یہ نمرود جس تخت پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا، اللہ نے تو بٹھایا اسے. بھائی کیا ممکن ہے، کیا ممکن ہے. آگے چل کے بھی اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے، لیکن وہ بات ہے کہ کچھ اوتھینٹک دلائل نہیں ہے. اس کے ساتھ معاملات کچھ اس طرح کے ہوئے، اسرائیلی روایات ہیں، میں بتا دیتا ہوں یہ چیز بھی، لیکن اس کی کوئی چیز ہمیں اس سے ہمیں کوئی، اس دور سے ہمیں کوئی قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی. لیکن اسرائیلی روایات ہیں وہ یہ کہ مچھر جو ہے وہ گھس گیا تھا، پھر وہ جوتے مارے جاتے تھے، وہ ساری چیزیں واللہ عالم. تو یہ عقیدے سے لڑنے والی بات نہیں ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اسی لیے میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایسے معاملات ہوئے کہ بڑا رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، بڑا یوں تھا، ایک مچھر جو ہے اس کے جو ہے وہ ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گیا. اب یہ ہو گیا کہ جب وہ مچھر دوڑ لگاتا تھا، ادھر ادھر ٹکراتا تھا، جوتے مارے جاتے تھے اس کو. تو یہ چیز ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایات سے ملتی ہے یہ چیز. لیکن اس کو اگر کوئی چیز عقیدے سے نہیں لڑتی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے بگاڑ پیدا ہو جائے، تو اس کو بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو جو ہے وہ ایک بادشاہت دے رکھی تھی. اب آگے سے وہ واقعہ آ رہا ہے کیا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اب یہ پیشی ہوئی ہے اور سارا کچھ ہو گیا، اور اب جو ہے وہ اس کی کیا ہو رہی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نیچے ہیں اور یہ تخت پہ بیٹھا ہے. اور اب جو ہے جی اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا معاملات ہیں تمہارے ابراہیم، ذرا سناؤ، کیا بڑے تم جھنڈے گاڑ کے آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، بات ہی کیسے شروع کی ہے، دیکھو، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. پہلا چیلنج جو پھینکا ہے وہ کیا، کہ میرا رب جو ہے وہ جلاتا بھی ہے اور میرا رب جو ہے وہ مارتا بھی ہے. اس نے کہا اچھا ابراہیم، یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو کوئی بات نہیں، اس دعوے کو تو میں بھی پورا کر سکتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلائے جیل سے، جو کہ سمجھ لو کہ بالکل سینٹرڈ تھے، جو کہ سینکشنڈ تھے اس چیز کے کہ ان کو جو ہے پھانسی دی جائے گی. 2 قیدی ایسی بلائے، 2 قیدی اس طرح کے بلائے جو کہ سزائے موت کے جو ہے وہ مستحق ہو چکے تھے، ان کو جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا موت کا. اس نے نکالی تلوار، ایک کی گردن اڑا دی، ایک کو کہا کہ تم آج سے آزاد ہو. اس نے کہا یہ جو دعویٰ تم نے کیا ہے، یہ دعویٰ تو میں بھی کر سکتا ہوں، بڑی چھوٹی چیز تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی کٹ حجتی قسم کا انسان ہے، اور یہ تو بہت زیادہ بات کو کھینچ تان کرے گا اور سارے معاملات کرے گا اگر میں نے اس کو چپ نہ کرا دیا.
اب انہوں نے معاملات دیکھے، اچھا چھوٹی والی چیز میں تو پاس ہو گیا، ذرا بڑی والی کو پھر کیا کہا؟ اب یہ جو ہے قال انا احیی و امید، کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی جلا سکتا ہوں، اور میں بھی زندہ رکھ سکتا ہوں. اور واقعتاً اس نے یہ کام کر دیا، ایک کو کاٹ دیا تو وہ مر گیا، اور ایک کو چھوڑ دیا تو وہ زندہ ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سیکنڈ پینترا جو ہے اپنا پھینکا. انہوں نے کہا قال ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے کہ جو شمس جو ہے، سورج جو ہے، اس کو نکالتا ہے مشرق کی طرف سے. اگر تو دعویٰ کر رہا ہے بہت بڑا رب ہونے کا تو ذرا تو جو ہے اس کو وہ مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، اب یہ جو ہے بڑے قیامت خیز الفاظ آ رہے ہیں جس سے ہمیں جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب دیکھو دو قسم کے لوگ ہیں. اب اگر دیکھا جائے، اگر تھوڑا بہت سلیم الفطرت ہوتا، تھوڑا بات کو سمجھنے والا ہوتا کہ اس کے اختیار میں کیا ہے، تو یہاں رک کے ذرا سنتا بات کو. اب یہ دیکھنا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات جو ہے میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ جائے گی. وہ اس کی وجہ یہ ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے گا، وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو بات سننے کے بعد سوچ بچار کرتے ہیں. اگر آپ میں سے بھی ان باتوں کو سننے کے بعد سوچ بچار کرنے والے ہو تو سلیم الفطرت ہو. تمہاری فطرت ایسی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھو یہ جنت اور جہنم، اس کو بڑا تم نے بنا، یہ اصل میں طے شدہ چیز ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے جو دو گروہ نکالے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی تھی. کیا طے کر دی تھی؟ کہ یہ گروہ ہے جو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو طے شدہ یہ سارا قدرت کا کھیل کہ تم در در بھٹکتے ہوئے دنیا کے فحاشی کام کرتے ہوئے، ٹک ٹاک پہ بناتے ہوئے کرتے ہوئے، ساری دنیا کے اوٹ پٹانگ کام کرتے ہوئے یہاں تم قرآن کی طرف آ گئے. یہ طے شدہ بات تھی. یا اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی تم یہاں آ گئے، یہ طے شدہ بات تھی کہ تم نے یہاں قرآن کی طرف آنا تھا. یہ طے شدہ بات ہے. اس کے ضمن میں انشاءاللہ میں آگے جو یہ جو معاملات چلیں گے، ہمارے جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے جو معاملات چلیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق پھر انشاءاللہ میں بات کروں گا. یہ جو قدر جس کو کہتے ہیں، یہ جو قدر جس کو اردو میں کیا کہیں گے، یہ قدر سے متعلق جو ہمارے معاملات ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیے گا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بات میں بتا رہا تھا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے سلیم الفطرت جس کو کہتے ہیں. یہ سلیم الفطرت لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا. پہلا ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے پشت پہ پھیرا حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ لوگ کون تھے؟ سلیم الفطرت. وہ بات کو سنتے بھی ہیں، بات کو سمجھتے بھی ہیں، بات کے بارے میں سوچتے بھی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ سر وہ لوگ کون تھے اور یہ لوگ کون ہیں، اور ہم کن میں سے ہیں اور ہم کن میں سے ہیں. تو اس کا میں کلیہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، زندگی آسان کرنے لگا ہوں. یہ ہے کہ جو لوگ جو سلیم الفطرت ہیں، در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی؟ جنت کے لیے پیدا کی. اور جو غیر سلیم الفطرت ہیں، لاکھ قرآن پڑھ لو، لاکھ ان کے پیچھے لگ جاؤ، لاکھ تم ہر وقت پیچھے بھاگتے، نماز پڑھ لو، نماز کر لو، پھر بھی وہ ایمان نہیں لا کے دیں گے. وہ کفر کی روش والے ہوتے. تو لہٰذا مقصد کہنے کا، یہ دو قسم کے لوگ ہوتے. ایک سلیم الفطرت، سلیم القلب، سلیم جن کا قلب جو ہے، جن کا دل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بات کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو جو کیٹیگرائز کیا وہ اس طرح سے کیا ہے. اور پھر یہ نام دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا مسلم. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ دو طرح کی کلیہ ہے. ایک سلیم الفطرت اور دوسرا غیر سلیم الفطرت. ایک وہ انسان ہے کہ جو بات کو سنتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کے بعد یہ کہ پھر زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ عمل کی طرف قدم اٹھائے. تو آپ میں سے جو بھی اس طرح کا ہے وہ خوشیاں منائے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے جی. جو بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل کی طرف اس کا قدم اٹھتا ہے، وہ انسان سلیم الفطرت ہے. اور اب اس میں سے کون ہے، یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی یا اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہی اپنی نفس میں اندازہ لگا لیں کہ آپ سلیم الفطرت میں سے ہیں یا آپ غیر سلیم الفطرت میں سے ہیں. اگر اللہ کے کلام کو سن کے آپ کا دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے، ترس جاتا ہے، تو آپ جنت والوں میں سے ہیں. اور مزید ڈھٹائی ہو جاتی ہے اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہیں، یہ ویسے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں ہو گیا. تو یہ ہے کہ جمعہ 8 دن کے آپ اس کے جو ہے یہاں بیٹھے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ کو دکھ رہی ہیں کچھ آئی ڈی چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسے ہی کبھی آپ بھی لیفٹ کر کے گروپ چلے جائیں گے. کوئی بات نہیں، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے آئے تھے، ہمارا مقصد تھا بلانا، حجت قائم ہو گئے. تھوڑی بہت بھی تم نے ہم سے بات سن لی، ہماری حجت قائم ہو گئی. اب اس کے بعد تم چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بنا کسی عذر کے چھوڑ کے جا رہا ہے،
کسی کا کوئی انتقال ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، بیزی ہو گئی، کر لی، اس میں بھی یہ کہ قرآن سے تو منہ نہیں پھیر سکتے تم. بھائی تم کتنا بھی تمہارے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائیں، تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سر ہم اس وجہ سے کلاس نہیں لے رہے کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہمارے یہ تو اللہ کو پیٹ دکھا رہے ہو تم. جتنا بڑا بھی مسئلہ، جب مسئلہ ہو رہا ہے تو تب تو زیادہ ذمہ داری سے ان باتوں کو سنو کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ آسان ہو. جب تم پر مسائل ٹوٹتے ہیں تو ایسی چیز سے ہی تم وہ ہو جاتے ہو جو تمہارے اندر صبر کی تلقین. میں تو تم سے وہی باتیں کر رہا ہوں، قرآن تو تم سے وہی باتیں کر رہا ہے جو تمہارے اندر صبر پیدا کرے گا. تو جب تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ ان باتوں کو سنو، پیٹ دکھا کے سر ہمیں تو یہ مسئلہ ہو گیا، سر ہمیں تو یہ مسئلہ ہو گیا. بھائی یہی تو تمہارے مسائل کا حل ہے، یہ قرآن ہی تو ہے، اس کو کیوں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہو؟ تو یہ چیز ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت جو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ایک غیر سلیم الفطرت جو کٹ حجتی پہ تلے رہتے ہیں، بحث کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے. اب یہ بحث مباحثہ اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے بھی ہو جائیں کہ ہم سر کے ساتھ کوئی اگر سوال کر رہے ہیں بحث مباحثے میں، بالکل وہ مطلب نہیں ہے. بحث مباحثہ اگر پازیٹیو چیز کو لے کر ہو، اگر قرآن سے دلیل رکھ دی جائے تو اس پہ سر خم تسلیم ہو جائے. یہ بحث مباحثے کے اس کو سن کے جو ہے پریشان نہ ہو جائیے گا کہ سر سے سوال کریں گے، سر سمجھیں گے کہ جی بحث مباحثہ کر رہی ہے. یہ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نالج کے لیے آپ 70 بار بھی سوال پوچھیں، کوئی مشکل نہیں اس میں. لیکن یہاں جو وہ انسان تھا جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ مقام، وہ کیا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. وہ انسان جو تھا وہ کیا تھا؟ کافروں والوں میں سے غیر سلیم الفطرت انسان تھا. اس میں کیا ہوا؟ وہ ڈٹ گیا. اب اس کے اندر، اب یہ ڈٹنا بھی کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک خلش تھی. یہ خلش میں نے سورۃ البقرہ کے جو سیکنڈ لیکچر ہے اس میں نے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا. محمد رسول اللہ آئے، انہوں نے ایک آگ جلائی، قرآن آ رہا ہے، اور جو دو قسم کے لوگ، یہ وہی دو قسم کے لوگ، دیکھو یہ وہی ہے، یہ وہی بات کر رہا ہوں. دو قسم کے لوگ دور سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. ایک تو وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی آگ جلائی، جلدی سے روشنی ہو گئی، جا کے انہوں نے ہاتھ بھی سینکے اور یہ کہ روشنی میں بھی چلے گئے. یہ کون تھے؟ اصحابہ کرام. ایک وہ تھا جو دور سے بیٹھ کے تاڑ رہا تھا، یہ کس نے آگ جلائی ہے؟ او ہو یہ تو محمد رسول اللہ. اچھا یہ تو محمد ہے، یہ تو عرب ہے، یہ تو ایسا ہے، ارے یہ تو جاہل کون؟ یہ جو تھا انسان، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب یہ آگ کے پاس تو گیا، اس نے آ کے آگ سے جو ہے مزے بھی لیے، ہاتھ بھی سینکے، سب کچھ. لیکن اللہ نے، کیونکہ اس نے معاملات اسی طرح سے، دیکھو میں بارہا یہ چیز بتاتا ہوں کہ تم جو ہے وہ قرآن کے پاس کس نظریے سے آتے ہو. قرآن کے پاس تمہاری نظر میں اگر یہ ہے کہ میں فلانا کام کر سکتی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ کر لوں گی، میں یہ نہیں، تو یہ سمجھ لو کہ پھر ایسا انسان چند دن کا مہمان ہے. دیکھ لو اس کو آنکھ بھر کے، نگاہ بھر کے، تمہیں زیادہ نہیں دکھنے والا ایسا انسان کہ جو اس چیز میں، جو دل میں کوئی کج روی رکھ کے قرآن کی طرف آئے، جنہوں نے پورا سر خم تسلیم کر دیا، جیسے اصحابہ کرام نے سر خم تسلیم کر دیا کہ مکے میں جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے اور سارے معاملات کر کے، اپنی اون پراپرٹی، اپنی زمین چھوڑ کے، اپنی دکانیں چھوڑ کے، اپنا سارا مال و دولت چھوڑ کے جو ہے وہ در در بھٹک رہے ہیں. پہلے طائف گئے، پھر طائف سے مدینہ، مہاجر بن کے رہ رہے ہیں. جو یہاں مکے میں تاجر تھے وہ وہاں مہاجر بن کے رہ رہے ہیں، اور وہ جو مدینے کے لوگ تھے وہ کیا؟ انصار بن کے رہ رہے ہیں. کس طرح کے معاملات ہیں کہ جو یہاں تاجر ہیں، حضرت ابو بکر کپڑے کا بہت بڑا کاروبار، حضرت عمر جو ہے وہ مسالہ جات کا بہت بڑا کاروبار، سارا کچھ چھوڑ کے مہاجر بن کے یہاں روٹی بھی یہ ہے کہ ایک روٹی ہے تو شیئر کر کے کھا رہے ہیں. یہ ہے وہ معاملات کہ اگر یہ تمہارے اندر جستجو پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لو کہ پھر یہ بس یہ وہ عین غین والی چیز ہے، پھر یہ معاملات تھوڑے ٹائم کے ہی ہیں. تو لہٰذا سر خم تسلیم کر کے، اگر ساری چیزوں کو سرنڈر کر کے اگر قرآن کی طرف آئے ہو تو ہی تمہیں وہ اصل چیز مغز قرآن کا ملنے والا ہے. ادروائز یہ کہ تھوڑا دیکھ لیتی ہوں، تھوڑا یہ ہے کہ ذرا نمک چیک کر لوں قرآن میں ذرا کہ کیا ہے، تھوڑا نمک چینی، یہ اگر حرکتیں رہیں تو پھر یہ ہے کہ تمہارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. تھوڑا ٹائم ہے، اس کے بعد یہ کہ اللہ اللہ خیر، سر وہ یہ مسئلہ ہو گیا، سر وہ یہ مسئلہ ہو گیا، سر وہ فلانا کا یہ مسئلہ تھا، سر وہ بیٹے کا یوں ہو گیا، سر وہ اماں کا یوں ہو گیا، ابا کا، یہ سارے معاملات شیطان کھڑا کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بھی، دیکھو ایک چیز سمجھ لینا، ایک بات، اگر تم دل میں منافقت رکھ کے یا دل میں شرک رکھ کے یا کفر رکھ کے تم اس قرآن کی طرف آؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا، یہ آخری باتیں ہیں میری بالکل. جس نیت سے تم جو کام کرو گے، انما الاعمال بالنیات، جس نیت سے تم کرو گے، تم بندر کی پوجا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس بندر کے تھرو تمہیں دینا شروع کر دے. تم گھوڑے کی پوجا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تمہارا رزق بند نہیں کرے گا. جس ضمن میں تم اللہ سے مانگو گے اسی ضمن میں وہ تمہیں دے گا. لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیے گا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تم جو ہے وہ کس طرح سے قرآن کے پاس آئے ہو.
پوری زندگی سر خم تسلیم کر کے ہندو کلچر سے نکلنا چاہتے ہو، سکھوں کے کلچر سے نکلنا چاہتے ہو، کرسچنس کے کلچر سے نکلنا چاہتے، پراپر لائف سٹائل ہے. جس چیز کو محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو اللہ نے بھی حرام قرار دے دیا. بہت زیادہ اس طرح کی ناہنجار قسم کی خواتین پائی جاتی ہیں جن کو جب کوئی حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں جی نہیں قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، قرآن سے سناؤ. یہ صریح کفر ہے. میں ہر لیکچر میں اس چیز کو لے کر آ رہا ہوں. کبھی زندگی میں یہ الفاظ مت لے کر آنا. یہ سمجھ لو کہ یہ کفر ہے. محمد رسول اللہ کی بات کا تم نے کفر کیا کہ نہیں حدیث سے نہیں قرآن سے دکھاؤ. میرے پرسنلی یہ معاملات اس طرح کے رہے ہیں کہ جب کوئی چیز جو ہے حدیث سے دکھائی جاتی تھی دھڑلے سے جواب ملتا تھا. میرے خاندان کے اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں جی حدیث سے نہیں قرآن سے دکھاؤ. کیا مراد ہے کہ نہیں نبی کو چھوڑو. اب اس کو اگر ذرا ایک ظاہری شکل دے دیں تو اس میں تھوڑی سی کڑوی ہو جائے گی. نہیں نبی کو چھوڑو اللہ کی بات کرو. تو یہ کفر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ صریح کفر ہے یہ. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے گا. سلیم الفطرت اگر یہاں پہ قرآن کے پاس آئے ہیں باتوں کو سمجھنے کرنے اپنی زندگی کو سر خم تسلیم کرنے تو یہ قرآن آپ کو جو ہے اپنے گلے سے لگائے گا. ادروائز یہ ہے کہ دیوار سے دے مارے گا. 4 دن کی یہ بھاگ دوڑ اور یہ نوٹس بن رہے ہیں ہو رہے ہیں کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا جی لیفٹ دی گروپ ہو جائے گا. اب اس میں جو ہے یہ انسان جو ہے یہ پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا کس لیے کہ یہ کوئی ہدایت پاتا یا کرتا. اس کی وجہ کیا تھی یہ وجہ بھی سمجھ لینا. یہ جو قدر کی جو چیز ہے، یہ جو تقدیر، اب آگے وہ الفاظ جو بہت ٹائم سے میں سوچ رہا، تقدیر کے جو معاملات ہیں، یہ تقدیر کے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں. اگر یہ رکتا اور رک کے بات کو سنتا اور سمجھتا اور کرتا اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر. یہ تقدیر تمہاری سوچ کے اندر ہے. تم کیا چاہتے ہو کرنا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ تقدیر تمہاری سوچ ہے. تم گھڑے میں جا کے چھلانگ لگا لو، بعد میں تم کہو یہ تو گھڑے میں لگ کے چھلانگ کتے کی موت مر گئے، سوسائڈ کر لی تم نے. بات سمجھ میں آگے نہیں؟ اب یہی ہے کہ تم عمرے پہ جاؤ، تمہاری وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں تمہاری جو ہے جان نکالے. تو معاملات یہ ہیں کہ جن چیزوں کو تم چاہو گے آسان وہ چیزیں تمہارے لیے ہو جائیں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے دعائیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، تقدیر کے معاملات کو بھی چینج کر دیتی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس چیز کو تم چاہو گے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے اس پر اتنی زیادہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو تم چاہو گے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ آسان کریں گے. یہ سمجھ لو اس بات کو. تم ٹوپی ڈرامے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کرو کہ جی وہ اللہ ہدایت دے. آج کسی سے بات کی جاتی ہے، ساری بات سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہدایت دے. اللہ کے بندو، اللہ کی ہدایت تو آ چکی ہے. 1450 سال ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت آ چکی. تم کس ہدایت کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اور کوئی ہدایت نہیں قرآن کے علاوہ. قرآن آ چکا ہے، کتنی 100 لینگویجز میں جو ہے ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، کتنے ہزار مفسرین گزرے ہیں، کتنے ہزاروں مفسرین کی ویڈیوز ہیں اور سارے ٹیوٹوریلز ہیں، سب کچھ ہے. اب تم کیا اس انتظار میں بیٹھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کے تمہیں جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سنائے؟ کون سی ہدایت ہے وہ جس کے انتظار میں لوگ بیٹھے؟ میں حیران ہوتا ہوں. بڑے دھڑلے سے جواب ملتا اللہ ہدایت دے. بھائی یہ ہے ہدایت، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. یہ خود سے چل کے شیلف سے نکل کے تمہارے سامنے آ کے اور اس میں سے کوئی آواز بجنا شروع نہیں ہو جائے گی. تمہیں اس کو سمجھنا ہو. یہی ہے وہ ہدی للمتقین. پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی فوراً ڈسکلیمر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا تھا، یہ ہے ہدی للمتقین. کسی غفلت میں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کرنا کہ 60 سال کے ہو گئے 50 اللہ ہدایت دے جی اللہ ہدایت دے. بھائی اللہ تو ہدایت دے چکا ہے. تمہارا دل، تمہارا وہ کلچر ہی نہیں تھا کہ اس طرح تمہارا دماغ جاتا. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے چکا ہے، نازل کر چکا ہے. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اسے پڑھتے ہو یا تم اسے نہیں پڑھتے ہو. لیکن یہ ڈھٹائی والا جملہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، اللہ کی طرف سے ہدایت نازل ہو چکی ہے. یہ جو ہے پھر اس کے معاملات اب کلوز اپ کر رہا ہوں، ان چیزوں کو دیکھ لیجیے گا. فبہت الذی کفر، تو یہ انسان جو ہے کفر پر ڈٹ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب یہ بہت بڑا قیامت خیز جس کو میں کہتا ہوں جملہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو، کسی ایسے شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرنے والوں میں سے ہے. اگر تمہارے دل میں بھی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کر، فحاشی کیا ہے؟ جتنا حصہ دکھا رہی ہو، جتنا حصہ کری ہو، ظلم ہے. اپنا اتنا حصہ آگ میں جلواؤ گی، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جتنا جو حصہ تم دکھا رہی ہو جسم کا، وہ حصہ قیامت کے روز جلایا جائے گا. وہ تم دیکھ لو کیا کر رہے ہو، خود ہی ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ظلم بھی سمجھ لینا اس کو کہ ظلم کیا ہے. جو بھی تم، جیسے وہ ایک قصہ ہے، کوئی میں نے ایسی کوئی حدیث وغیرہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی بابا سے، کسی اس سے جو ہے وہ کسی نے سوال کیا، کسی لڑکی نے، کہ کیا ہے وہ حساب جنت کے معاملات اور وہ جہنم کے معاملات.
تو کیا کس طرح سے جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا، کیا جائے گا، تھوڑا سا مجھے جو ہے اس کے الفاظ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اس میں جو ہے پھر وہ جو تھے جنہوں نے جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ جتنا حصہ جو ہے وہ تم برداشت کر سکو بروز قیامت کہ جو ہے وہ آگ میں جلایا جا سکے، اتنا حصہ تم دیکھ لو کہ جو وہ ہے معاملہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو ظالم ہو، جو اپنے اندر ظلم کی روش اختیار کر کے رکھتا ہو. اب یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کے بعد جی نمرود نے کہا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات تھے، نمرود نے کہا جی کہ بس یہ سارے معاملات ہوئے، فبوہت الذی کفر، ڈٹ گیا. اگر وہی مسلمان ہو جاتا، اسلام پر آ جاتا، وہ ساری چیز ہو جاتی تو بات الگ ہو جاتی، پوری کی پوری سلطنت ہو جاتی. دو چوائسز تھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی اس کے سامنے، یا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیتا کہ یہ سورج اور چاند وغیرہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، فضول کا دعویٰ اس کا، اس بات کو مان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کیا کرتا، اللہ کا نبی مان لیتا، سر خم تسلیم کر دیتا. لیکن وہ ڈٹ گیا کہ نہیں جی فبوہت الذی کفر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، محبوط کر دیا، مبہوت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر پہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اس پہ لعنت فرما دی کہ کفر پہ ڈٹر ہے. ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ کو کیا لے